امیج کنسلٹنٹ بننے کی انسپریشن تھی وہ کہاں سے آئی؟ First client that I approached is Governor of New York. ماسٹر ٹیلر میں، ایک ڈریس ڈیزائنر میں اور ایک امیج یا وارڈروب کنسلٹنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہیوج فرق ہے. فرسٹ امپریشن کو کیسے کریک کریں؟ آپ کو جو کانفیڈنس دیتی ہے آپ کی پرسنل پریزنٹیشن دیتی ہے. یونیفارم جیسے ہی حساب ہو گیا نا، بلو بلیک گرے ہی پہنے تو اٹس مور لائک اے یونیفارم. جس میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں اگر آپ کی ڈریسنگ آپ کی اس میٹنگ میں جو آپ کا گول ہے اس کو اکمپلش کرنے میں مدد نہیں دے رہی دین یو آر ویئرنگ رانگ ڈریس. بٹنز یہاں سے اوپن اپ ہو رہے ہیں اور اسکن نظر آ رہی ہے. چاہے شلوار قمیض پہنی ہے چاہے سوٹ پہنا ہے آپ نے ہر وقت بنیاد ضرور پہنی. اور اسمارٹ کیجول میں آپ شرٹنگ کے ساتھ کیا ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں؟ اس میں لیٹس سے جو چھوٹے چیکس انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، اس میں ٹیکسچر میں جا سکتے ہیں شرٹ میں. میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز جو ہیں وہ سوٹ ویئر کر رہے ہیں سنیکرز کے ساتھ. میں بھی عمران خان کین گیٹ اوے ود دس کہ یار شلوار کے ساتھ جاگر پہن لیجیے. کوئی لوگ پوچھتے ہیں جاگر پہن لو، میں کہ آئی کے ہیں تو پہن لیں یار. دیکھیں فیشن کو وہ اپلائی کریں جو آپ کی باڈی پہ اچھا لگتا ہے. السلام علیکم، پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج پاکستان کے مایہ ناز امیج اور وارڈروب کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ویورز، آج کا جو شو ہے یہ ایک ماسٹر کلاس ہونے والی ہے پہننے اوڑھنے کے حوالے سے، وارڈروب کی مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اگر آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج ان کے جوابات ہم حامد صاحب سے لے لیں انشاءاللہ. سر، سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے جرنی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. تو یہ امیج کنسلٹینسی، وارڈروب کنسلٹینسی کی طرف آپ کیسے آئے؟ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، آپ کا شوق تھا، یا کس طرح سے یہ سفر طے ہوا؟ قطعاً نہیں بالکل. آئی ہیڈ نو آئیڈیا اینڈ دیر از نو ریلیشن شپ فرام مائی چائلڈہڈ ود دس پروفیشن. سر میں جسٹ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. دیر ویری فیو پیپل دے نو کہ ان کا پیشن کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے لائف میں، واٹس دیئر کالنگ، ویئر دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پیرنٹس ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے بھائی یہ کر لو. تو مائی ڈیڈ آسکڈ می کہ بھائی کیا کرنا ہے تم نے. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا بھائی دو ہی چوائسیز ہیں، انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ. صحیح. تو ڈاکٹر میں نے اس لیے چوز نہیں کیا کہ آئی ہیو اے ویری ویک ہارٹ. اوکے. بلڈ نہیں دیکھ سکتا. تو آپ تو خیر نیوی میں ہیں تو آئی تھنک یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ تھے. تو اینی وے پھر میں نے کہا ڈاکٹر تو خیر آؤٹ آف آپشنز ہو گئی. پھر میں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ بھائی انجینئر ہیں تو انجینئر بن جاؤ. تو میں سفر کا آغاز جو ہے یو ٹی سے ہوا، لاہور سے. تو میں آئی ایم این انجینئر فرام دیئر. لیکن کیونکہ شوق نہیں تھا اس میں تو میں نے کہا میں نے نا اس کو دیکھنا ہے کہ میں واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف. آپ نے بی ای کیا یو ای ٹی سے، بیچلر ان انجینئرنگ، اور کس ڈسپلن میں؟ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی. اور اس کی جو ہی میں نے کی تو میں نے ڈیڈ سے کہا، میں نے کہا ڈیڈ I wanna go like explore the world and want to see like how I can build my career and what I want to do. تو ہی واز سرپرائز کہ یار انجینئرنگ کی ہے تب یہاں رہو اور مطلب سرو دا کنٹری اینڈ آل دیٹ. سو اینی وے. اور یہ حامد صاحب وچ ایئر اٹ واز جب آپ نے بیچلر کمپلیٹ کیا کیمیکل انجینئرنگ میں؟ یہ سمجھ لے کہ it was 100 years ago. 100 years ago. Anyway, so then I نہیں، مرد تو اتنا ایج کانشیس نہیں ہوتے، وہ تو بتا دیتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں ایج ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ what I was able to do. تو آپ بتا سکتے ہیں کوئی؟ انشاءاللہ نہیں، مجھے پتا، I know مجھے فریڈم ہے، آپ نے فریڈم دی ہوئی ہے. تو اینی وے پھر میں چلا گیا نیو یارک. اچھا، نیو یارک آؤٹ آف آل دا پلیسز I would say financial capital of the world, fashion capital of the world. وہاں جا کے میں نے کہا چلو یار انجینئرنگ نہیں تو کچھ اور ایجوکیشن لے لو. تو آئی ڈڈ مائی MBA. اوکے. تو MBA میں نے کہا شاید مے بی دس مائی کالنگ. اینڈ دین obviously I worked and then I thought تھوڑا سا شوق تھا پڑھانے کا، وہ بھی پڑھایا بھی وہاں پہ، لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا. پھر I kept on looking and then I landed at FIT, Fashion Institute of Technology. I don't know how but I got it. جب میں وہاں پہنچا نا راشد بھائی تو اس وقت مجھے پتہ لگا کہ دس از مائی کالنگ، دس is what I want to do. ہمیں صاحب یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا، حادثہ تھا، کیا تھا؟ کسی نے آپ کو کہا کہ یار یہ تم بڑا اچھا کرتے ہو، یہ ایریا ٹرائی کرو؟ ہاؤ اٹ ہیپنڈ؟ ایسے تو نہیں تھا کہ آپ گزر رہے تھے سامنے سے اور اندر چلے گئے؟ ایسے نہیں ہے کہ میں وہاں سامنے سے گزرا. It didn't happen out of the blue. I was really looking. Okay. And then there was somebody, a designer from America, and she said, why shouldn't I try this? And I had known her. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا کے دیکھتا ہوں تو if it's my cup of tea or what. لیکن جہاں میں جو ہی گیا ہوں نا وہاں پہ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ I saw the fabric, I saw how it's made, how textile, how the design is made, and then how the garments is made, how the pattern is made. I just fell in love with that. And I thought, I never thought I had a creative side of me. یہ میں اکثر اپنی بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں you never know unless you explore.
ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے. سائنس اور میتھ کا اسٹوڈنٹ رہا. تو اینی وے وہ دیٹ, لیکن جو ریئل آیا چیلنج ڈیلیما. تب تک آپ اپنا MBA کمپلیٹ کر چکے تھے؟ ہاں کہاں سے؟ میں نے نیو یارک سے کیا, لانگ آئلینڈ یونیورسٹی سے کیا, LIU سے. تو کر کے اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کمپنی کھولی, وہ ساری ڈیٹیل ہے اس کے, تو اس کے سارا آپ کا پوڈ کاسٹ اسی پہ چلا جائے گا. تو اینی وے آئی ہیڈ سرٹن ایکسپیرینسز اینڈ آل دیٹ. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے پاس انجینئرنگ کی لاجک ہے, میرے پاس MBA کا ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس, میرے پاس لیتھل کمبینیشن ہے. صحیح. اور تیسرا میرے پاس فرام دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ اباؤٹ فیشن, FIT, بلکہ دنیا کے تمام میجر ڈیزائنر دے ہیو گان دیئر, آئدر دے ہیو گان دیئر, دے آر ایسوسیٹڈ ود دیٹ. لیکن جب میں نے وہاں سے وین آئی گاٹ آؤٹ دیئر نا, تو آئی واز بیک ٹو اسکوائر ون کہ کرنا کیا ہے. اچھا, اب میرے پاس 3-4 آپشنس تھیں. ایک تو یہ کہ میں اپنا کوئی بوٹیک کھول لوں, کوئی اپنا برانڈ کھول لوں. تو میں نے ریئلائز کیا کہ یار نیو یارک میں کون سا برانڈ نہیں ہے. میڈیسن ایونیو پہ چلے جائیں, آل میجر برانڈس آر دیئر, ڈسکاؤنٹر بھی ہیں اگر آپ چلے جائیں اس سائڈ پہ. تو ایٹ آل پرائس پوائنٹس دے آر برانڈس. تو میں نے کہا ہمیں سے تیرا برانڈ کیا کرے گا, وائی یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو آپشن میں نے اپنے آپ کو میں نے کہا دس ناٹ گڈ فار می. دوسری آپشن یہ تھی کہ میں کسی کمپنی کے لیے فیشن ڈیزائنر بن کے ڈیزائن کرنا شروع کر دوں. آئی ہیڈ نو انٹرسٹ ان دیٹ, مطلب کہ. اور تیسرا یہ تھا کہ کسی پروڈکشن میں چلے جاؤں, پروڈکشن ہاؤس میں چلے جاؤں. تو پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. میری لائف میں ایک چیز یہ رہی کہ وین ایور آئی واز ایٹ اے کراس روڈ نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو آئی گو ٹو ہیم. FIT سے گریجویٹ ہو کر بھی آپ ایک دفعہ بلینک تھے کہ اب کیا کرنا ہے, تو اللہ سے رجوع کیا آپ نے. تو وہ کس طرح سے ہوا, کوئی استخارہ کیا یا کوئی اور طریقہ کار تھا؟ استخارہ تو خیر اینڈ پہ آتا ہے. تو یوزلی تو آپ ہیلپ مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ می. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے, میں پھر کنفیوز ہوں, آئی ٹریول دس مچ اینڈ اسٹل آئی ایم کنفیوزڈ. تو کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہی نوز اٹ آل. تو جو میسج ملا وہ یہ تھا, مطلب اللہ آ کے تو نہیں کہتے نا, تو آپ کے دماغ میں کچھ چیز ڈالتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوا کہ دیکھیں ایک ایسا ایریا ہے مجھے جو انٹویشن ہوئی کہ جو پروفیشنل مین اور ویمن ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ڈریس, دے ہیو نو آئیڈیا. کسی نے کوئی تکا لگا لیا, کوئی سیکھ لیا کہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے دیکھ داغ کے یا کیا ہو رہا ہے انڈسٹری میں, کیا ہو رہا ہے, بٹ دے نو لائک سائنس ٹو اٹ نا, کہ اس کو بتایا جائے کہ یار تیری ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, تیری نان وربل کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے, تیرے پر کلرس کون سے اچھے لگتے ہیں, تیری باڈی شیپ کے اوپر تیری ڈریسنگ کیسے ہے. تو آل دیٹ از نان ایگزسٹنٹ ایٹ دیٹ, اینڈ اسٹل دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ آر ناٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. تو اس پہ پھر میں نے کہا امیج کنسلٹنٹ بن جاتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ چلیں, اس کے بعد دین آئی ون ڈیپ ان ٹو اٹ اینڈ آئی ریسرچ ایوری تھنگ. تو میں نے ایک فارمولا بنایا جو آج تک اسٹل اٹس گڈ, اٹس اے یونیورسل فارمولا, 5 پیس آف ڈریسنگ. اٹس اوریجنل فارمولا دیٹ آئی ڈیولپڈ, اور when I'll share with you inshallah, you'll see کہ how it can solve problem for all the professionals. اچھا, فارمولا بنا لیے تو اب لازمی بات ہے میں نے بنایا تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا, لیکن آئی فیلٹ کہ یار مے بی آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ پاور اٹ ہیز. تو میرا ایک گروپ تھا جس میں میں انوالو تھا, آئی وی لیکر سے. I'm not an آئی وی لیکر. تو somehow I got into it. تو میں نے کہا یار I want to run it by you, فوکس گروپ نہیں چھوٹا سا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, ہم 15-20 ہیں بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ. So I ran that formula, by them, and I was looking at their body language. I mean, they were getting very animated, very excited, because they had never heard any of kind of like, in this kind of comprehensive way. Obviously, they were very well dressed, and people were wearing suits and all that. So then, all of a sudden, when it finished, and I asked them, I said, "What's your feedback?" تو انہوں نے مجھے کہا کہ this has so much power. It's like F-16. اس کو انہوں نے آف ڈریسنگ اور اتنی پاور ہے. تو آئی فیلٹ ویری گڈ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ناؤ آئی نیو دیٹ آئی ہیو سم تھنگ ویری سالڈ ان مائی ہینڈ. تو یہ میں یہاں پہ حامد صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ جو امیج کنسلٹنٹ بننے کی انسپریشن تھی وہ کہاں سے آئی؟ کسی امیج کنسلٹنٹ کو دیکھا آپ نے؟ تب تک یہ پروفیشن کتنا اسٹیبلشڈ تھا؟ یا آپ کی اس انڈسٹری میں انسپریشن کون ہے؟ سر میں سمندر میں چھلانگ لگانے والا بندہ ہوں. انسپریشن کہاں سے لی؟ انسپریشن میں نے بتایا نا, انسپریشن تو میری پیشن ڈھونڈنے کی تھی. اوکے, انسپریشن یہ نہیں تھی کہ میں نے امیج کنسلٹنٹ بننا ہے. گاڈ ہیڈ آسکڈ می, وانٹڈ می ٹو become somebody else, I would have become somebody else. کوئی اس میں کسی قسم کی خواہش نہیں تھی, کوئی انسپریشن نہیں تھی. یا میں نے دیکھا جو فلاں دیکھیں ڈیزائنر کہتا ہے, فلاں امیج کنسلٹنٹ ہے, کو ہوتا ہے نا رول ماڈل ہے, یہ وہ none of those things. اور جتنا میں آپ بتاؤں گا تو انتہائی یہ بڑا جسے کہ یونیک آئیڈیا ہے. It's like it's not being done, even now it's not being done in I would say all over the world. تو anyway جو اس میں کی بات ہے, جب وہ مجھے پتہ لگ گیا کہ اوکے اٹ ہیز لیگس, تو پھر میرا ایک ڈیسیژن تھا کرنا تھا میں نے کہ اسے میں ٹاپ پہ شروع کروں یا باٹم پہ شروع کروں.
جاب مارکیٹ میں جاؤں، میں مارکیٹ میں جاؤں تو ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ اٹ. تو دین آئی ریئلائز کہ یار انہوں نے کہا کہ اتنا کمپیلنگ ہے، سو وائی شوڈ آئی اسٹارٹ دا ٹاپ. سو فرسٹ client that I approached is Governor of New York. Okay. So how did I get there is another story, because obviously میرے کو political وہاں پہ connection نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. تو anyway I found a shortcut and I met him. اس میٹنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا تاکہ اس سے وہیں سے آغاز ہوتا ہے سارا امیج کنسلٹیشن کیا ہے. تو I was brought in, I had obviously a set time with him. So when I got in there with protocol and everything, he's sitting like way down there, quite a big office. At 10 o'clock, he just looked up. 10 o'clock ہماری meeting تھی. And so we had eye contact. So I started walking towards him, he started walking towards me. And he immediately got up. It's not like, کہ اچھا بیٹھتا ہے, wait کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. I thought maybe I'll have to wait, maybe he's busy. And then he's walking towards me, and he's like, he's smiling, he's giving me all the vibes and everything. So I thought he's going to be an easy guy, he's a... So as soon as we got together, he shook my hand, and nobody had shaken my hand like that. He shook my hand, and with the other hand, he touched me here. Just pat me like here. And I felt so much warmth, I cannot tell you. تو میں نے ذہن میں سوچا, میں نے کہا یہ تو ایزی ہوگا بڑا. اچھا وہ he's taller than me, maybe an inch taller than me. I'm like 6'3" and probably 6'4". Italian descent, beautiful man, and impeccably dressed. I think he was wearing Armani suit. I think he was wearing an Italian shirt. He was probably wearing Hermes ties and probably Bali's shoes and all that. I think if I take a guess, probably he was wearing $6,000-7,000 on him. And then he asked me this. He said, "Oh, you are the dressing guy, Hamid Saeed." I said, "Yes, sir." "Oh, I love dressing." And that's what he said. With this kind of a gesture and posture. And then he said to me, he says, "What is that so special that you can tell me?" اچھا اگر میں لائٹ ویٹ ہوتا تو میں کیا کہتا؟ میں کہتا تو آپ کے سوٹ میں یہ ہے, آپ کی شرٹ میں یہ ہے, I would improve this, I would improve this, and I will try to convince him, and I will try to show him like I know a little bit more than what you know. But I didn't do that. Obviously that was not my جسے آپ کہتے ہیں اسکل سیٹ تھا. تو میں نے کہا سر, if you love clothing and dressing, I have developed a formula called 5 P's of dressing. It's called 5 P's. You mean P's and C's? And then he said to me, he said, "I want to tell you something. I'm a lawyer also. I have a very strong vocabulary. So tell me your P's." So I said, my first P is pigmentation. اچھا جانے سے پہلے I had done my homework. Because I know that I'm going to see him and it's going to be only one time, that probably one shot deal. تو میں نے جتنی ریسرچ کی اس میں دیکھا کہ صرف ایک ہی کلر پہنتا ہوں, and he wears only blue suits. اچھا وہ اس کی آئیز کی آئیز بلو تھی, and he looked pretty good in that. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار میں جاؤں گا تو میں اسے بلیک سوٹ پہ کیوں کنونس کروں, میں گرے سوٹ پہ کیوں کنونس کروں, ہی از ناٹ ویئرنگ دس, دس از ہم. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے 15 شیڈز آف بلوز لیے ساتھ میں, which I thought they looked very good on him according to his skin tone, his eye color, hair color. تو 15 شیڈز ایسا سمجھے کہ میرے کارڈ سے ان کے اوپر فیبرکس لگے ہوئے تھے. تو جو ہی اس نے مجھے کہا نا کہ so tell me about the piece, میں کہا سر my first piece pigmentation. تو اس نے کہا pigmentation, oh I know that, pigmentation means color, but in what context you are talking about? تو میں نے کہا نہیں I'm talking about like in your eye color, hair color, skin tone. Oh, that's fascinating. اچھا جو ہی اس نے یہ کہا تو I said, can I demonstrate you something? کہا sure. ادھر ایک میرر تھا بڑا سا, تو میں نے اس کو کہا could you please come here. اب میں نے mirror, he is facing the mirror, I'm behind him, اور میں کارڈ سے دکھا رہا ہوں ایسے کر کے, skin tone ایسے کر کے. میں کہا سر which one looks better on you, which one? I'm asking his opinion. And he's telling me his opinion, but at the same time he's also saying fascinating, fascinating, fascinating. ایک ہی ورڈ بولی جا رہا ہے. میں نے کہا اوکے انگیج ہو گیا. اس کے بعد نا he murmurs something, جیسے ہوتا ہے بندہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے. And he said, but this is not what they tell me. اب میں نے سن لیا تو میں نے سے کہا, میں نے کہا سر I know what they tell you. تو مجھے کہا you heard me. میں کہا سر how could not hear you, I'm this close to you. تو ساتھ میں ہنسنے لگا, کہتا you are also a fortune teller besides being an image consultant. تو میں نے کہا نہیں fortune teller نہیں, but I can guess what you are talking about. اچھا بتاؤ. تو میں نے کہا actually when I was doing this eye color, hair color, skin tone thing, and when you said that this is not what they tell me, I thought you were thinking about this, کہ جو ڈیزائنر فیشن ڈیزائنر آتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ what fashion is in, what fashion is out, what color is in, what color is out.
And that's probably what they tell you, and that's what you refer to. Because بالکل exactly that's what I was thinking. اس کے بعد اینی وے وی گاٹ ٹو دا بارم وے, 2 رہ گئے اس میں سلیکٹ کرنا تھا. بوتھ آف دم لک ایبسلیٹلی اسٹننگ آن ہیم. تو میں نے کہا کہ سر بوتھ آف دم لک گڈ اینڈ یو شوڈ ٹیک یور پک, ٹیک یور چوائس. تو کہنے لگے یو آر دا ایکسپرٹ, یو ٹیل می. میں نے کہا سر یو آر دا ویئرر, یو ٹیل می. سو فائنلی سیڈ آئی تھنک دس ون. اینڈ ایز سون ایز وی سلیکٹڈ دیٹ ہی سیڈ ہی اسٹارٹڈ شیکنگ ہینڈس. اینڈ دین ہی سیڈ ٹو می, you know, I am totally convinced on your first P. I wish I had time to listen to your other 4 Ps. They must be as compelling as this one is. But I gotta go. I have meetings and we'll meet another day. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی لائف میں کیسے ہے کہ جب آپ ایک ایسی ٹف اسپاٹ پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے, if you don't take any action, I mean things are, you know, out of your whatever reach and all that. تو میرے اندر ایک دم بڑا پریشر ڈیولپ ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بگ فش میرے ہاتھ میں آئی تھی اینڈ از لیونگ. میں کیا کسی کو ایک فوٹو آپ ہی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میں آیا ہوں وہاں پہ. تو آئی ہیڈ آل دی انٹینشن کہ یار میں اس کی آؤٹ فٹ بناؤں, اس کا یو نو وٹ آئی ڈو, اور اس کو میں بتاؤں کہ یو نو آئی کین ڈو اے لٹل بیٹر دین اینی باڈی ایلس. سو بڑا پریشر ڈیولپ ہوا. اچھا اس وقت میں صرف آمد ہی ہوتی ہے جو آپ کو بچا سکتی. تو آمد کیا ہوئی؟ آمد یہ ہوئی کہ آئی شوڈ کائنڈ آف لائک آسک ہم اینڈ ٹیل ہم لائک وائی ناٹ. تو میں نے کہا وائی ناٹ ناؤ سر, وٹ ایور یو گونا ڈو لیٹر, وائی ناٹ ناؤ. تو ایک دم مجھے کہتا ہے ہوز گونا میجر می. میں نے کہا سر مائی ٹیلر از سٹنگ آؤٹ سائڈ. یو براٹ دا ٹیلر, ہاؤ ڈو یو نو آئی واز گونا پلیس دی آرڈر. تو میں نے کہا سر آئی ہیڈ نو آئیڈیا یو گونا پلیس دی آرڈر, بٹ آئی تھاٹ یو آر بزی مین اینڈ یو نو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سروس یو اف یو ہیو این انٹرسٹ ان. تو بس میں نے اس کے بعد میں سنا بھی نہیں, اس کو ٹیلر کو اندر لے آیا. اس کے بعد میں نے اس نے سائز وائز لیا. تو مجھے کہتا ہے کہ ونس اٹس ڈن یو نو جسٹ send it to me and I'll let you know. And I'm 100% sure this is going to be what you said. And he said to me, you decide. میرے کالر یہ لیپل بولتے ہیں, اس کا سائز کیا ہوگا, یہ بٹنس کیسے ہوں گے, پیچھے وینٹس کتنے ہوں گے, اس کے بعد کالر میں شیپ کیا ہوگی, یو نو ٹائی کون سی ہوگی, آل دیٹ یو ڈیسائڈ. میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور کانفیڈینس. اچھا وہ اس سے پہلے جانے سے پہلے I had done my homework. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس لیول پہ آپریٹ کروں گا تو اب میں کیا آرڈر لے کے کیا میں تھوڑے والے درزی کے پاس جاؤں گا کیا بنا دو. تو I had done a strategic alliance already with the top company in the United States, جو صرف پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے کپڑے بناتی تھی, گورنرس کے بناتی تھی, ٹاپ ایشلان جو آپ کی کارپوریٹ ہے فارچون 500 کے ایگزیکٹو کے. تو I had done a strategic alliance ان کے ساتھ میں کر کے گیا تھا, because I knew that if I get an order, where am I going to go? Because I didn't have the resources to build my own, manufacturing company. So anyway, I just placed the order there. 10 days later, the order came. I sent it to him to office. And a couple of days later, I got a call and they said the governor loves it. So this was my break in the United States of America. Uske baad, there was no looking back. There was no looking back. اور یہ کس ایئر کی بات ہے حامد صاحب؟ یہ 1994, 1995 کی بات ہے. صحیح. And since then you are in image. So then after that, then I must have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime. اس کے بعد میں ٹریننگ سائٹ پہ چلا گیا کیونکہ people were asking me like, okay, if you are so good in explaining it, why did you come and train our company? And then I became the grooming partner for Deloitte, KPMG, Pricewaterhouse, and then youngest sir آپ کا accounting sector ہے. And then I got into financial sector. I did JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, جو investment banking house ہے. Then I went all the way. صرف آپ کنسلٹینسی دیتے تھے, training sir. I mean they hire like 400 people, 500 people, they hire globally, and then they bring in those people and now they have to give them the orientation کی ہوتی ہے. تو اس میں they talk about their company and all this, then they bring outside experts on different things. So I was one of their experts on dressing. شامی صاحب میں اپنے ویورز کی کلیئرٹی کے لیے یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یو آر این امیج کنسلٹنٹ, وارڈروب کنسلٹنٹ. ایک ٹیلر میں, ایک ماسٹر ٹیلر میں, ایک ڈریس ڈیزائنر میں اور ایک امیج یا وارڈروب کنسلٹنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر ہیوج فرق ہے. اچھا ٹیلر جو ہے نا, ٹیلر صرف اس کو یہ ہے کہ میں نے اسٹچنگ کرنی ہے, اس مین فوکس از اسٹچنگ. تو اف یو گیٹ اٹ رائٹ مے بی ہیو سم فالوئنگ. لیکن ایستھیٹک اس میں کچھ نہیں ہے, یہ لیکس ان ایستھیٹک. پاکستان میں بے شمار ٹیلرز ہیں اینڈ آئی ریسپیکٹ دیم, اینڈ سم آف دیم آر بائی جنریشن اینڈ دے گاٹ گولڈن ہینڈس اینڈ ایوری تھنگ. But if you see their work, and if you see their, if you let them do whatever they capable of, so design sense mein, styling sense mein, they are absolutely, they are very weak.
تو یہ تو ہو گئے ٹیلر. تو اب لازمی بات ہے ایک پروفیشنل بندہ ہے وہ تو ٹیلر کی تو ایک ٹپیکل چیز ہے نا, آپ نے ٹیلر کروائے ہیں کپڑے تو ٹیلر تو آپ سے پوچھتا ہے نا کہ کیسے فٹنگ ہونی چاہیے, سلیو کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, شولڈر کتنا بڑا کرنا ہے, کتنا چھوٹا کرنا ہے, اور اس کی ساری جتنی بھی اس کی ایستھیٹک جتنی بھی ہیں ساری وہ آپ سے پوچھتا ہے. اور آپ کو بھی نہیں پتہ کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, تو آپ بھی ایک ایسٹیمیٹ ہی کر دیتے ہیں, اچھا میرا خیال یہ کر لو پینٹ کی لینتھ کتنی ہے. ابھی تک کسی ٹیلر سے پوچھ لو کہ پینٹ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, آپ پوچھیں, ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دی آنسر. وہ کہے گا میں دیکھوں گا یہ کروں گا, بٹ آئی کین گیو یو دی آنسر. تو اینی وے تو ٹیلر یہ ہے, دس از واٹ دی ٹیلر. اب آ جاتے ہیں فیشن ڈیزائنر میں. تو فیشن ڈیزائنر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک فیشن ہے, بٹ یو آر اے پروفیشنل, یو آر اے سی ای او آف اے کمپنی, یو ریپرزینٹ دا کمپنی, یو آر آپریٹنگ ایٹ دس لیول. یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ابھی آپ گریجویٹ کیے ہیں, آپ نے ایک انٹرویو دینے جانا ہے. تو فیشن ڈیزائنر پتہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں ہر فیشن ڈیزائنر ایک مائیکل اینجلو ہے اپنے میں. وہ کہتا ہے آئی ول ڈیزائن دس, آئی ول ڈیزائن دس, کو بڑی لاؤڈ قسم کی ڈریسنگ کر کے یا اس قسم کی. آئی تھنک دے آر گڈ فار پارٹیز اینڈ آل دیٹ. پارٹیز میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ جج ہیں تو اس کی اگر آپ ڈریسنگ کر کے چلے جائیں گے تو جج تو نہیں لگیں گے نا. اسٹل لائک آئی تھنک یو ول ہیو ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ دس کہ ایون پارٹیز میں بھی آپ کو کیسے لگنا ہے. So anyway, so they're doing a great work, they have that, their market and all that. وہ اپنا جسے کہتے ہیں ہم ریڈی میڈ کلوتھنگ ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے بعد سیل کرتے ہیں اپنے اسٹور وغیرہ میں. either their name sells or they sell. So again they are providing convenience and a lot of people buying from them. Image consultant جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے, کانورسیشن کرتا ہے. He tries to find out who you are, not only from outside but from inside. کیسے ہیں جیسے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنا ڈیپ بندہ ہے, کتنا سوفسٹیکیٹڈ بندہ ہے, کتنا یہ تھارو ہے, اپنے تھاٹ پروسیس میں کتنا تھارو ہے, کس کیریکٹر کا لگ رہا ہے, کہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے. تو یو لائک آئی ٹاک ٹو دیم فار لائک مے بی این آور اور آور اینڈ اے ہیف ان فرسٹ میٹنگ. تو آئی گیٹ ٹو نو دیم. دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی باڈی شیپ کیسی ہے. ابھی صرف یہ جو آپ نے ہم سے بات کی کہ وہ اس کا اخلاق کیسا ہے یا اس کا اندر باطن اس کا کیسا ہے, اندر کیسا ہے, باطن کیسا ہے, اس کا تو ظاہری پرسنالٹی سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. بہت لینا دینا ہے, یہی تو بات. ڈریسنگ تو ظاہری اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے ہے نا, وہ منڈین سینس میں نہ دیکھیں. میں بتاتا ہوں کہ کنیکشن ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر وہ بندہ اندر سے آنیسٹ نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آنیسٹ باہر سے لگتا ہے وہ تو الائن تو نہیں ہوگی نا اس کی ویلیوز اس کے ساتھ. نا آئی ایم ناٹ اے میں کوئی فارچون ٹیلر تو نہیں ہوں کہ بتا سکوں کہ وہ آنیسٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن گفتگو سے مجھے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات. ایک بندہ جو اندر سے آنیسٹ ہے اور ایک بندہ جو اندر سے آنیسٹ نہیں ہے, ان کی ڈریسنگ میں آپ کیا فرق کریں گے؟ آپ تو اس کی باڈی شیپ یا اس کی پرسنالٹی کے حساب سے ڈریسنگ کریں گے نا. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ہی ول ناٹ بی سکسیزفل ود می آلسو. اگر بندہ اندر سے ڈس آنیسٹ ہے, باہر سے آنیسٹ ہے, تو پیپل ول فگر اٹ آؤٹ نا. میں چاہے اس کو جیسا مرضی بنا دوں تو ہی از ناٹ گونا ورک آؤٹ فار ہم. تو آئی اسٹارٹ. دوسری بات اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ فلیم بوائنٹ قسم کا بندہ ہے یا کنسرویٹو قسم کا بندہ ہے. تو اگر فلیم بوائنٹ ہے تو پھر اندر سے اس کی تھاٹ پروسیس ایسا ہوگا نا, پھر ہی ول بی ایبل ٹو کیری اٹ. اور ایک کنسرویٹو بندہ ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے یار میں پیچھے ٹھیک ہوں یا ٹھیک ہے ایم اوکے یو گو ان دا فرنٹ. اور فلیم بوائنٹ بندہ کہ آئی وانٹ بی ان دا لائم لائٹ دس اینڈ دیٹ ہول بٹ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس میں کوئی کلر سے زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس میں اسٹائل زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ہی کین کیری اٹ. کہتے ہیں نا کہ اس میں جو ایکچولی ہے وہ سینٹینس یہ ہے, کہاوت سمجھ لیں یا فریز یہ ہے, کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. سب بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں آپ کو کچھ بھی. اچھا دوسری بات, کوئی کویشچنر بنایا ہوا ہے ہم صاحب؟ سر میرے کویشچنر بھی ہے لیکن مائنڈ میں کویشچنر ہے. میں ان سے پوچھنا چاہیے کن سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ, بتائیے. کویشچن تو بتائیں گے نا میں کس سے انٹریکٹ کرتا ہوں. تو پھر اس طرح سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں. لازمی بات ہے سر, اگر آپ سی ای او آف اے کمپنی ہے تو آپ کی انٹریکشن ہوگی نا سارے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہے, اس کے بعد آپ کی انڈسٹری میں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہ لگنے چاہیے, بیسیکلی اس میں ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ جو میرے 5 P's ہیں اس میں آپ کو بتا دوں. ہاں اب اس پہ آپ پلیز آجیے. یہ سارا اسی میں ہے. اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ امپریشن کیا ہونا چاہیے بیفور یو سے اے سنگل ورڈ. 5 P's پر آنے سے پہلے نا یہ فرسٹ امپریشن والی چیز کو میں یہاں کریک کرنا چاہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں سنتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن بنانے کے چکر میں اوور ڈریس کر جاتے ہیں, وہ کوئی عجیب گولا گنڈا بن جاتے ہیں. تو جو وہ نہیں ہوتے وہ اس طرح کا
بن کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بڑے فیک سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن کے طور پہ آپ کے پاس جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے جیولری سمیت وہ پہن کر کے آ جائیں. تو فرسٹ امپریشن کے بارے میں بتائیں کہ وہ اچھا بنانے کے لیے آپ کو کس طرح کا ڈریس کرنا چاہیے, کتنا امپورٹنٹ ہے. بات یہ فرسٹ امپریشن جو پاکستان میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی بھی نہیں کر رہا, اور میں کو آئی گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. اس کو کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. دیٹس واٹ از, اگر فینسی نیم ہے تو نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن یہ ہے کہ بفور یو اٹر اے سنگل ورڈ آؤٹ آف یور ماؤتھ یو ہیو ٹولڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یو. آپ انٹر ہوتے ہیں ان فرسٹ 7 سیکنڈس, یہ 7 سیکنڈس لگتے ہیں اس میں, یہ کوئی اتنی لمبی چھٹی نہیں ہے. کل بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں گا کون ہے یہ, کانٹمپلیٹ کرے گا. نہیں, 7 سیکنڈ میں ایکچولی اس سے ڈیسیجن میڈ 2 ways. میں آپ کے بارے میں ڈیسیجن کر رہا ہوں, آپ میرے بارے میں ڈیسیجن کر رہے ہیں. تو 7 سیکنڈ از ویری شارٹ. 1 2 3 4 5 6 7 از گون. اچھا اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے یہ نان وربل میسیجز ہیں. اچھا یہ جو بندہ میں جس کو مل رہا ہوں کیا یہ کامیاب لگتا ہے؟ That's the first thing come to mind. اچھا یہ نہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں سوچ کے آئے, لیکن جس اٹ ہیپنس کہ ہم دیکھتے ہیں بندے کو. اچھا اب ایک بندہ کامیاب نہیں لگتا تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا لگتا ہے؟ ریگارڈلیس کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کیا سچویشن ہے, کس کو مل رہا ہے, ناکام لگتا ہے. اچھا ہاؤ فار اے ناکام پرسن کین گو, تو یہ تو پہلا امیج ہے. اچھا دوسرا امیج یہ ہے کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتا ہے. یہ بھی ہم بالکل دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایلیٹ سے بلانگ کرتا ہوگا, یہ اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یہ لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یا مے بی فار دیٹ میٹر یہ کسی ولیج سے بلانگ کرتا ہے. وی ہیو نو آئیڈیا. ہم نے کون تھا اس کا دیکھا ہے کہ بھائی وہ کہاں بورن ہوا, کہاں پہ ہے, بٹ وی امیڈیٹلی وی ٹیک اے گیس. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بندہ جس سے میں مل رہا ہوں یہ کانفیڈنٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اب کانفیڈنس لگنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. ایک ہے آپ کی کور کمپیٹنسی, آپ کا نالج, آپ کا اسکل سیٹ. جیسے آپ کا اسکل سیٹ ہے, آپ ایک ہوسٹ ہیں پوڈ کاسٹ کے, ہاؤ ٹو ایسک کویشچن, ہاؤ ٹو انگیج ادرس. آئی مین مے بی آل رن آؤٹ آف اسٹف بٹ یو وونٹ رن آؤٹ آف کویشچن, تو دیٹ گیوز یو کانفیڈنس. میں ایک ڈریسنگ والا بندہ ہوں, آپ مجھ سے ڈریسنگ کا کوئی کویشچن پوچھیں, دیٹ گیوز می کانفیڈنس. لیکن دوسری چیز جو میری 20 سال کی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کانفیڈنس دیتی ہے آپ کی پرسنل پریزنٹیشن دیتی ہے. اچھا اس کو میں ثابت کر کے دے دیتا ہوں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. جس دن ہماری ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, ہو جاتا ہے نا, تھنگس ہیپن, رش میں ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میری ساکس میری جو ہے میچ نہیں کر رہی, میری شوز پالش نہیں ہے, میرا یہ, تو کیا ہوتا ہے اس دن سر اندر میں آپ کے وہ چل رہا ہوتا ہے. اینڈ یو نو سم تھنگ, جو ہمارا کانفیڈنس ہے وہ شیک کرتا ہے ریگارڈلیس کہ ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں. تو یہ ہوگی کانفیڈنس کی بات. اچھا اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ یا کتنے آپ اتھارٹی والے بندے لگتے ہیں. آپ کہیں گے اس میں کیا ہے بھائی, میں کیوں کسی سے بات کروں, اس بندے میں اتھارٹی نہیں لگ رہی, اس میں پاور نہیں لگ رہی. آئی مین آئی ڈونٹ ہیو لاٹ آف ٹائم نا. تو اگر وہ امپورٹنٹ نہیں لگتا اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے, اس کو وہ پاورفل نہیں لگتا, اتھارٹی والا بندہ نہیں. ایون اسمال ٹرانزیکشن میں, اچھا یہ بندہ اس کے ساتھ میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ڈلیور کر دیں گے 2 مہینے کے بعد, یہ بٹ ہی ڈزنٹ لک لائک ہی ہیز اینی اتھارٹی. بڑا وشی واشی سا لگ رہا ہے, بڑا ویک لگ رہا ہے. میں کہوں یار پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ ہوگی اس کی. اچھا لاسٹ بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ٹرسٹ وردی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, مجھے کریڈیبل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سر گیم اوور ہو جاتی ہے اگر بندہ آپ کو ٹرسٹ, آپ چلیں گے اس کے ساتھ, آپ کو کٹ نہیں ہوتا ہے نا, کوئی یہ تو نہیں, کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے اس کا. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پروفیشنل کے لیے, اگر میرے جو سی او کو پوچھیں جو ٹاپ گن ہے اس کا, تو اس کے ایک اور پیرامیٹرس ہیں کہ کیا یہ بندہ سوفسٹیکیٹڈ لگ رہا ہے, کیا یہ ریفائنڈ اینڈ پالش لگ رہا ہے, کیا یہ اس میں کیا ارائیوڈ اور اکامپلش لگ رہا ہے. دیز آر آل بائی دا مائی وربیج, گوگل کی کوئی چوری کی چیزیں نہیں ہیں. تو دیر از اے ہول لاٹ آف دس. تو نان وربلی, اچھا اب نان وربلی آپ جا کے کہہ نہیں سکتے کہ آئی ایم اے ویری امپورٹنٹ پرسن, آئی ہیو اتھارٹی, آئی ایم اے سکسیزفل پرسن, آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, آل دیٹ. ٹرسٹ کریں, ٹرسٹ وردی ہیں. تو آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے. تو آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم ہے, دیٹس یور پرسنل پریزنٹیشن. اگر آپ میں پریزنس نہیں ہے, دس از واٹ اٹس آل اباؤٹ دیٹ پریزنس. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ پریزنس, لیٹ می ٹیل یو دس, یو کوڈ بی دا نائسسٹ گائے ان دا ورلڈ, یو کوڈ بی دا موسٹ کوالیفائڈ گائے, اینڈ آئی ہیو سین اٹ ہیئر اینڈ ان امیریکا. Thousands and thousands of people have been left behind. They were very capable people, but the world didn't see them that way. So they did not get the opportunity. So that's how important this non-verbal communication is. So forget about کہ برانڈ کون سا ہے, کلر کون سا ہے, کپڑے کون سے ہیں. اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے تو دیکھیں, ہماری جو پریزنس ہے وہ تو ساری اٹائر سے ہونی ہے نا, اور اٹائر کے بعد ہماری باڈی لینگویج ہونی ہے, اس کے بعد ہمارا اورا ہوگا, پھر ہماری پرسنالٹی ہوگی.
تو اس میں ساری چیزیں شامل ہے جی. نہیں میں بہت اچھا ڈریسڈ ہوں لیکن آئی واک لائک کی وجہ سے میرے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے. مطلب آئی ویری لیزی واک, آئی لائک جسے کہتے ہیں ساؤتھ شولڈر ہیں, یہ وہ ہیں. پر آپ تو ماشاء اللہ رہے ہیں اس فیلڈ میں ابھی بھی ہیں. تو اگر بندہ جو ایسے اتنا جھک کے چل رہا ہے, اتنا اس میں انرجی نہیں لگ رہی, تو وائی ووڈ آئی ڈو بزنس ود ہیم, وائی ووڈ آئی ورک فار ہیم. اگر میرا باس ہے, میں کہوں یار تھکا ہوا بندہ ہے. تو نان وربل کمیونیکیشن از ایوری تھنگ. اگر ہم نے پرسنل برانڈ بننا ہے تو ویل ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور اگر ہم پرسنل برانڈ نہیں لگتے پھر ہم جو ہیں, ایک دن ہم بڑے اچھے لگتے ہیں, ایک دن سموٹ اچھے لگتے ہیں, ایک دن کہتا بندہ کہتا ہے یار وہی بندہ ہے. دیٹ ڈزنٹ ورک. اچھا, یہ ہماری فرسٹ امپریشن کی بات ہوگی کہ جو آپ ہیں آپ کو لگنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں آپ کے 5 P's فارمولہ کی. اگر بریفلی اس کو ایکسپلین کر کر دیں. کنکلوڈ کر لوں. اگر جج ہیں تو جج لگنا چاہیے. اوکے. اگر لائر ہیں تو لائر لگنا چاہیے. انجینئر تو انجینئر لگنا چاہیے. آرکیٹیکٹ تو آرکیٹیکٹ لگنا چاہیے. اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آرٹسٹ لگنا چاہیے. ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگنے چاہیے. If it doesn't happen, then it's a very difficult road ahead. صحیح. تو اب ہم آپ کے جو 5 P's فارمولہ ہے بریفلی اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد ڈریسنگ کے حوالے سے جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں میں وہ تھرو کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بریفلی ان کو آنسر کر دیں. سب سے پہلے آپ کا جو 5 P's فارمولہ ہے اس کو ذرا ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں. پگمنٹیشن کی گورنر قوموں کی بات سنائی. اچھا, یہ ہے کہ کلرز میٹر. اچھا, وائی کلرز میٹر. ایف دا کلر از ناٹ رائٹ ایوری تھنگ ایلس از موٹ. آئی ول گو دیٹ فار. کلر رائٹ نہیں ہے تو فرگیٹ اباؤٹ کہ کپڑا کیسا ہے, فرگیٹ اباؤٹ اسٹچنگ کیسی ہے, فرگیٹ اباؤٹ اسٹائل کون سا پہنا ہوا ہے, بائی کلر ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی. آپ کا خیال ہے کلر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دی بغیر سوچے سمجھے؟ 2 ریزن ہیں منطق جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کلر میں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے گورے ہیں, کالے ہیں, ہم ہیں, ایشینز ہیں, جاپنیز ہیں, چائنیز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کلریشن دی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, مطلب اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہچانے جائیں آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے کہ اچھا یار میں فلاں کانٹیننٹ سے ہوں, اس کانٹیننٹ سے ہوں, تو دیٹس ون پرپز. دوسرا اس میں جو بڑا پرپز ہے وچ از ہڈن, وہ یہ ہے کہ میری کلریشن یہ ہے, میری آئی کلر یہ ہے, میرا ہیئر کلر یہ ہے, میرا اسکن ٹون کون سا ہے, تو میرے اوپر کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں. یہ اس کی دوسرا پیرامیٹر ہے اس میں. تو آئی وڈ سے کہ کلر جو ہے وہ اس کا بیس ہی ہے کہ آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کے اس مطابق کلرز ہونے چاہیے. تو گوروں کے کلرز جو ہیں وہ کیسے ہیں, میں ذرا ایک بریف سا کروں گا اس کے اوپر کامنٹ, دین آل کم بیک ٹو پاکستانی کلر, دین آل ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ پاکستان میں کون سے کلرز, ہماری اسکن ٹون پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں. تو گوروں کے کلرز اگر آپ نے امیجن کرنا ہے کہ گوروں پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں, تو خزاں کے پتوں کو ذہن میں رکھیے. اب خزاں کے پتے تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, تو خزاں کے پتوں میں کلر کون سے ہیں؟ اس میں آپ کو براؤن ملیں گے, براؤن کے شیڈز ملیں گے, اس میں آپ کو گرینز ملیں گے, گرینز کے شیڈ, آلیوز وغیرہ کے شیڈز ملیں گے, ایسے ہی ہے نا. پھر اس میں آپ کو پیپریکا ملے گا, اس میں رسٹ ملے گا, اس میں آپ کو اورنجز ملیں گے. آل دیز کلرز آر بیوٹیفل کلرز فار گورا پیپل, وائٹ پیپل. یو آر اے وائٹ مین اور یو آر وائٹ وومن. اچھا, اب پاکستانی وائٹ کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ جو وہاں کا وائٹ ہے اس کی اسکن ٹون ڈفرینٹ ہے, اس کے آئی کلر ڈفرینٹ ہے, اس کے ہیئر کلر ڈفرینٹ ہے. یہاں اگر کوئی وائٹ اسکن ہے, اگر کوئی پاکستانی وائٹ ہے تو اس کی آئیز وائٹ نہیں ہے, اس کی ہیئر وائٹ نہیں ہے. تو اس میں یہ ڈسٹنکشن ہے. اچھا, اب گورے کو, جس کو میں آئی اسپینڈ دیئر اباؤٹ کوارٹر آف اے سینچری دیئر اینڈ آئی ورک دیئر ود دیم, اس کو ڈریس کرنا ہے تو آپ گورے کو بیرل آف آٹم لیف لیں, اس میں ڈال دیں. فار کلر پوائنٹ آف ویو ہی از ڈریس, شی از ڈریس. اب آ جاتے ہیں پاکستان میں. تو ہماری کلرز کیا ہیں؟ ہماری اسکن ٹون یا ڈارک ہے یا میڈیم ڈارک ہے, یا ہم فیئر ہیں, یا پھر ہم ہو سکتا ہے وائٹ بھی ہوں. یہ ہماری کلریشن ہے. آئی کلر ہماری کیا ہے؟ یا بلیک ہے یا مے بی ڈارک براؤن ایٹ دا موسٹ. ہیئر ہمارے بلیک ہیں یا بلیک اینڈ جو کہتے ہیں سالٹ اینڈ پیپر ہیں. تو اینی وے, سو دس آور کلریشن ہے. اس میں جو کلر ہمارے اوپر چلتا ہے, میں نے اس کو نا سارٹ آؤٹ کر دیا. میں نے انجینئر, میں بزنس کا بھی سارا ایکسپیرینس رہا تھا. اگر آپ کسی کو بہت کنفیوز کریں گے نا کہ یار تمہاری وین دیکھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, تو پروفیشنل مین ہیں, دے لاس, فرگیٹ اباؤٹ دس, دے سم تھنگ لائک ناٹ فار می. تو میں نے اس کو نیرو ڈاؤن کر کے سارے پیرامیٹرز میں کر کے میں نے کلرز آپ کو سوٹنگ میں بتاتا ہوں. 2 پیس سوٹ جیسے پینٹ کوٹ ہے, تو 4 کلرس ہیں جو ڈومیننٹ کلرس ہیں جو ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. اینڈ دیر از نو ادر کلر وچ لکس گڈ آن اس, اینڈ آئی ول پروو اٹ ٹو یو. ایک ہے بلیک, جیٹ بلیک. آپ جیٹ بلیک پہنیں, ریگارڈلیس کہ آپ کا رنگ کالا ہے, ریگارڈلیس کہ آپ کا تھاملا ہے. یہ بھی ہے نہیں, امت ہیں بہت, میرا رنگ کالا ہے, میں اگر بلیک پہنوں گا تو میں اور بلیک لگوں گا. میں اس سے کہتا ہوں یار کبھی حبشی دیکھا ہے کالا؟ ہیو یو سین؟ کہتا ہاں دیکھا ہے. میں کتنا کالا ہے وہ؟ میں بہت کالا ہے. میں چمکدار کالا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کبھی آپ اسے دیکھیں
اگر آپ تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں, اس کی بیوٹی کے پوائنٹ آف سے دیکھیں کہ اس نے بلیک سوٹ پہنا ہے, اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, اس نے ریڈ ٹائی پہنی ہے, آئی مین ہی لکس ایبسلیٹلی اسٹننگ. سو اس کو بات کو چھوڑے تو بلیک, اچھا بلیک اب کہتا کہ یہ دوسرا پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں. کلر میں ایک تو یہ ہے کہ کلر کون سا ہماری اسکن ٹون پہ اچھا لگتا ہے, لیکن مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ کلر کہتا کیا ہے. وہ نان وربل کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سارا میپ کرنا ہے. تو اس میں کلر, یہ کلر کہتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پاور. دی موسٹ پاورفل کلر دیر از دیٹس بلیک. بلکہ نیو یارک از آل اباؤٹ پاور, تو وہاں کا اکثر کہا جاتا ہے کہ آئی لو بلیک انٹل دے کم اپ ود دا ڈارکر کلر. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب اس کو آپ ریورس کر لیں, ریورس انجینئرنگ کر لیں, کہ جس دن آپ نے پاورفل لگنا ہے اس دن آپ کیا کریں, اپنا بلیک سوٹ پہن لیں. دیٹ ول گیو یو دیٹ پاور. اچھا اب فار ایگزامپل کسی بگ فش کے ساتھ میٹنگ ہے, آپ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جہاں پہ آپ کو یو ریئلی ہیو ٹو امپریس دیم, یو ہیو ٹو سے دیٹ لک ڈونٹ ٹیک می لائک. سر بلیک میں بھی بہت ساری ورائٹی آتی ہے, بلیک ود اسٹرائپس. نو نو نو, پلین بلر کی بات ہو رہی ہے. کوئی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹرائپس نہیں پہنتا, کوئی پریزیڈنٹ G7 کے پریزیڈنٹ اسٹرائپ نہیں پہنتے. یہ سارے فینسی اسٹف ہیں, یہ ساری اس کی بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیں جب تو بندے کے پاس بیسک کی کور نہیں ہے تو اس کو فینسی میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو آتے ہیں لوگ کہ میں یہ نہ کر لوں, میں ٹیکسچر, میں کہا تیرے پاس بیسک ہیں سارے 4 سوٹس ہیں, نہیں ہیں. تو میں نے کہا یار اس کو اٹینشن پے کرو نا. دیکھو ہر طریقے دیر سم ردم اینڈ سم میتھڈالوجی ٹو دا میڈنس نا, تو آپ اس کو فکر کریں. تو اس میں جیٹ بلیک ہونا چاہیے پہلے, کوئی ڈل بلیک نہیں چلے گا, جیٹ بلیک ہوگا. اور دوسرا اس میں کوئی ٹیکسچر میکسچر نہیں ہونا چاہیے. اوکے, شائن بالکل نہیں ہونی چاہیے. شائن از چیپ. اگر کسی بندے نے بلیک سو لیا, یہ برانڈ تو اس طرح بیچتے ہیں سر, دیکھیں چمک تو دیکھیں سر اس میں. lot of men don't know this. You're not going to believe it. At very high level I see that, میں کہ یار اتنا شائنی سوٹ, اتنا شائنی سوٹ, شائن از چیپ. اچھا یہ پہلا کلر ہے, ٹھیک ہے. بلیک کہتا ہے کہ دور سے بات کر, قریب مت آ. آئی کین ہیئر یو فرام دیئر. یہ جو آسکر کا وہ اور جیتنے ٹکسیڈو پہنا ہوا ہے, وہ رپورٹر آتے ہیں نا, آئی کین ہیئر یو, ٹاک ٹو می فرام دیئر, ڈونٹ کم ٹرائی ٹو کلوز ٹو می. اچھا دوسرا کلر ہے آپ کا ڈارک نیوی. اوکے, جو ڈارک نیوی کیا کہتا ہے, ایک تو ہماری اسکن ٹون پہ بڑا اچھا لگتا ہے, دوسرا یہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاورفل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اپروچیبل, ٹاک ٹو می. تو ایوری ڈے سوٹ آپ کا وہ نیوی بن گیا. تیسرا ہے آپ کا چارکول گرے, ہائیلی سفسٹیکیٹڈ. اگر آپ نے کسی سفسٹیکیٹڈ بندے سے آپ کی میٹنگ ہے, دیکھیں پوری سائنس ہے. آپ نے جب کسی کو بھی ملنا ہے تو یو کین گو آن کہ سوشل میڈیا پہ جائیں, اگر نہیں ملے ہوئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح بندہ ہے. آپ کو لگتا ہے یار انتہائی سفسٹیکیٹڈ بندہ ہے, تو اس دن آپ کا اپنا چارکول سوٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ میڈیم کریں. یہ صرف 4 سوٹ ہیں, آپ کی سوٹس کی اسٹوری ختم ہے. اس کے بعد نو, یو ڈونٹ نیڈ اینی مور سوٹس. 4 سوٹس ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے 4 سوٹس ہی کافی ہیں. ہمیں صاحب یہاں پہ سوال کرتے ہیں مرد حضرات کہ مردوں کے لیے کیا یہی 3 کلر رہ گئے ہیں, بلو بلیک گرے؟ آپ کا ایکسپیریمنٹ میں جواب دیتا ہوں کرتا ہے, تو میں جواب دیتا ہوں, تو کیا کلرز مزید ہم ایڈ کر سکتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں کہ کوئی کلر نہیں ایڈ کریں. میں نے کہا جو G7 کے پریزیڈنٹ ہیں آپ ان سے زیادہ پاورفل ہیں, کیا وہاں کلرز نہیں ملتے؟ فرانس میں کون سا کلر نہیں ملتا, میکرون کون سا کلر نہیں پہن سکتا؟ آپ کا خیال ہے کہ جو اوباما تھا یا اس کے بعد بائیڈن آیا یا اس سے اب ٹرمپ ہے, واٹ کلر کین ناٹ ویئر؟ یو کین ناٹ. آپ ایک وہ کر لیں, ایک ٹیسٹ کر لیں. آپ اس پوڈکاسٹ کے بعد جائیں اور جا کے پچھلے 10 سال کی آپ پکچر ان کی نکالیں. دے آر آل اویلیبل. G7 کے پریزیڈنٹ مل رہے ہیں, دے آر ڈفرنٹ پریزیڈنٹ ایٹ ٹائم. تو دکھائیں, بتائیں کون سا اس کے علاوہ کلر پہنا انہوں نے. کوئی گرین نہیں ملے گا. کیا کلر اور کیا رہ کیا گئے؟ میں ایک آئی ایم لائک اے پروفیشنل پرسن, آئی ایم لائک ویئر دا ٹاپ. کیا میں گرین پہن کے آؤں گا؟ کیا میں برگنڈی پہن کے آؤں گا؟ بیج. کیا میں بیج پہن کے؟ اتنا لائٹ ویٹ, مطلب وہ کلر آپ کو لائٹ ویٹ کر دے گا. تو اگر ایسی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں پہنا؟ تو میں نہیں کہتا دیکھیں بھائی صاحب ایسے نہیں بات چلتی. کوئی ریفرنس پوائنٹ تو ہوگا نا. ایک بندہ کہتا ہے یہ میری پسند ایسی ہے, میں تو جی لائٹ ویٹ پہننا چاہتا ہوں, میں لائٹ کلر پہنتا ہوں. تو میں ایسے کہتا ہوں یار آپ کی پسند ہے تو پھر تھوڑی سی اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. ایک پائلٹ ہے, میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار میرا موڈ نہیں تھا, مجھے تو ایک پسند ہی نہیں ہے, یہ میری یونیفارم نہیں پسند ہے, میں تو آج آ گیا ہوں یہ ریڈ ٹی شرٹ. یہ تو پھر ہمیں سب یونیفارم جیسے ہی حساب ہو گیا نا, بلو بلیک گرے ہی پہنے تو اٹس مور لائک اے یونیفارم. تو اٹ از اے یونیفارم, یہ ہے ہی یونیفارم. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ ماشاء اللہ کافی انٹلیکچولی ماشاء اللہ کافی اس لیول پہ ہیں. اگر مووی میں کسی بندے کو دکھانا ہے کہ ٹائکون یا اس کو دکھانا ہے ٹاپ بزنس میں, تو کیسے دکھاتے ہیں اس کو؟ کیا وہ آ کے کہتا ہے کہ میں بڑا ٹائکون ہوں؟ یا میں اس کی اٹائر, اس کی آمبیانس, اس کی پرسنالٹی, اس سے دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت امیر ہے یا بڑا ٹائکون ہے. اس کا ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟
کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہننے ہیں، ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اچھا وہ کیا سوچ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیسے سمجھا جاتا ہے تو اس طرح کرتا ہے، اس کے بعد ریفرنس پوائنٹ ہے. تو وہ ایک فلم ہے یا ایک مووی ہے، ہماری بھی ایک سٹیج ہے، ہم سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اس کو میں آپ ذرا اور کلیئر کرنے کے لیے آڈینس کے لیے، اور آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ آئی تھنک تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آئی ول گو آن دا لم ٹو سے دس، کہ جس میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں اگر آپ کی ڈریسنگ آپ کی اس میٹنگ میں جو آپ کا گول ہے اس کو اکمپلش کرنے میں مدد نہیں دے رہی، دین یو آر ویئرنگ رانگ ڈریس. آلرائٹ. اچھا یہ ہم نے 4 کلرز کی بات کی اینڈ دے آر آل پلین. اچھا سالڈ کلرز، نو لائننگ، نو ٹیکسچر. پلین کلرز ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس کو، اس سے وارڈروب کیسے بنتا ہے وہ ذرا سن لیں. 20 شرٹس ہوں گی اس کے ساتھ، 20 شرٹس، اس میں سے 12 شرٹس ہوں گی وہ پلین کلرز کی ہوں گی، وہ ساری جائیں گی آپ کی سوٹنگ کے ساتھ. سو 12 ملٹیپلائی بائی 4 از آئی گاٹ 48 یونیک کمبینیشن. اچھا 2 ٹائز میں اس کے ساتھ کروں گا. ناؤ وین آئی پٹ دس کمبینیشن ٹوگیدر، ویری ٹائٹ کمبینیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رائٹ ٹائز ہیں، رائٹ شرٹ ہیں، آل دیٹ، اینڈ دے مکس اینڈ میچ. وہ 12 شرٹس کے کلرز بھی بتا دیجیے حضور. بتا دیتے ہیں. اچھا ایک وائٹ، آپ سارا میرا فارمولہ یہیں پہ بتائیں گے تو ان کو بتا دیتے سارا بتا دیں. کوکو کولا جیسے بتاتا ہے سارا فارمولہ. تو وائٹ ہے ٹھیک ہے، وائٹ میں آپ 2-3 شرٹ تو لیں نا، 3 شرٹ تو آپ کی یہ ہوگی کیونکہ وائٹ تو آپ کے ڈیلی پہن. اس کے بعد آپ لیں ٹیکسچر وائٹ، آپ نے ایونٹس وغیرہ وہ پہنی، 4 شرٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ لیں اس میں ایک بیبی پنک لیں، اس کا ایک آدھ شیڈ لے لیں، پھر 2 شیڈ لے لیں، پھر آپ اسی نیڈ آف دا کلرس 5 سے ہم 7 پہ آ گئے. اس کے بعد آپ لیں پرپل، اس کا لائٹ ورژن کے 1-2 لے لیں، 7 سے ہم 9 پہ آ گئے. اس کے بعد آپ لیں اس میں گرے کے 1-2 شیڈ، تو یو آر اپ ٹو 12. تو یہ 12 شرٹ جو ہے نا یہ آپ کی سالڈ کلر کی شرٹ ہے. اچھا اب یہ 12 ملٹیپلائی بائی 4 آئی گٹ 48 کمبینیشن. اچھا اس کے بعد میں 2 ٹائز لیتا ہوں. اب ٹائز بھی بتا دیتا ہوں، آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے. تو پاور ٹائز ہونی چاہیے. صرف 3 پیٹرن ہیں. ایک جیسے ہے کہ سالڈ کلر کی ٹائی لے لیں، اس میں ڈفرینٹ کلرس ہیں، آپ اسی بہت شو کلرز نہ لیں. اس میں گریز ہیں، اس میں بلوز ہیں، آپ کے مرون ہیں، اس کا ریڈ ہے، وہ لے لیں ورژن. اس کے بعد آپ لے لیں اس میں جو پولکا ڈاٹس ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، جیسے میں نے یہ پہنی ہے، ہائیلی اسٹائلش ٹائی بٹ آلسو ویری پروفیشنل ٹائی. اس کے بعد تیسری ہے وہ ہے سیلف جسے بولتے ہیں ہم، سوفسٹیکیٹڈ ٹائی ہے جسے پاکستان میں سیلف کہتے ہیں لیکن ٹیکسچر ٹائی سمجھ لیں. اور چوتھی ہے ریپ ٹائی، آپ نے شاید دیکھی ہو ٹھیک ہے، اسٹرائپس جسے بولتے ہیں، اسے ریجیمنٹل ٹائی بولتے ہیں ایکچولی. ریپ ٹائی اس کا نام ہی REP ریپ ٹائی ہے، تو وہ ٹائی لے لیں. اچھا اب یہ سارے آپ کے پیٹرن ہیں، اس میں سے میں 2 ٹائز لوں گا ایک سوٹ کے لیے. آئی ول سلیکٹ. میرے کلائنٹس آتے ہیں مجھے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ آپ نہیں کرنا ہے، بتائیں ہمیں. دے ڈونٹ ٹیل می وٹ ٹو ڈو، دے آسک می وٹ ٹو ڈو. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں اسے، ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانے چاہیے، تو آپ تو نہیں بتاتے نا کہ میں نے یہ دوائی لینی ہے، میں نے یہ دوائی لینی ہے، میں نے یہ دوائی، یا گھر سے دوائی تو نہیں لے کے آ جاتے نا. تو یو گو دیئر، یو ہیو ٹرسٹ ان دیٹ ڈاکٹر. سو آئی ایم اے کلوزنگ ڈاکٹر، دے کم ٹو می، ان کا جی ہم سب آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ بتائیں. کیونکہ اگر وہ اف دے آر ویل سیٹ دے نو دیٹ وٹ دے آر ڈوئنگ، دے آر نو نیڈ ٹو کم ٹو می، بٹ دے کم ٹو می فار دیٹ. سو اینی وے اب اس کی جب ہمارے 8 ٹائز آ گئیں، 8 ملٹیپلائی بائی 48 جو آلموسٹ 400 یونیک کمبینیشن. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک کمبینیشن جو آج پہنا آپ نے 400 دن کے بعد اس کی باری، سال بعد باری آئے گی، سال کے بعد، سال بھی زیادہ، سال سے زیادہ. تو اس سے پتہ ہے کہ آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوگی، اور آپ ایبسولوٹلی ایوری ڈے یو لک کائنڈ آف ویری فریش اینڈ ود نیو لک اینڈ آل دس. اچھا یہ تو ہوگی آپ کی جو ہے اس میں آپ کی فارمل کلوتھنگ میں آ گئی. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے سوٹ نہیں پہننا تو پھر میں نے کیا پہننا ہے. یہیں پہ سارا ڈلم ہے اور یہیں پہ سارا ڈیمیج ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، اس کا گریٹ پرسنالٹی، ٹھیک ہے، کٹ بھی بڑا اچھا ہے، اس کی فٹنگ بھی بڑی اچھی ہے، کپڑا بھی بڑا اچھا ہے، رائٹ کلر ہے، سارا کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن اب دوسرے دن ہے سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں اسے، تو کیا کرتا ہے وہ پینٹ شرٹ میں آ جاتا ہے. موسٹلی دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی پینٹ شرٹ والے بندے کا امپیکٹ 0 ہے، یاد رکھیے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل ود پینٹ شرٹ ود ان این آرگنائزیشن. ابھی میرے پاس ایک بینکر صاحب آئے تھے، تو ایسے ہی پینٹ شرٹ پہنی انہوں نے، تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا سر آپ نے یہ پہنی تو آپ کا یہ یوزلی بینک میں آپ یہی پہنتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو یہی پہنتا ہوں. تو آئی واز اسٹاؤنڈیڈ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کہاں سے، کس بینک میں ہیں؟ جی میں فلاں بینک سے ہوں. تو میں شکر گڑھ میں ہوں. تو اس نے بتایا کہ میں شکر گڑھ میں، تو شکر گڑھ میں چل جاتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا جی مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کے بینک میں کیشیئر ہے وہ کیا پہنتا ہے؟ تو وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے. سو دا پوائنٹ آف دا میٹر از یو آر جنرل، ہیئر از اے سولجر اینڈ یو آر آل ویئرنگ دا سیم تھنگ. ڈزنٹ ورک دس وے. سو اینی وے اس میں
آ جاتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ حالانکہ پینٹ شرٹ اگر ہو سکتا ہے اس نے یوگو باس کی شرٹ پہنی ہو سکتا ہے اس نے ارمانی کی پینٹ پہنی ہو سکتا ہے اس نے لوئی وٹان کی بیلٹ پہنی ہو, مے بی از ویئرنگ لائک 3-4 لاکھ روپے اس نے لگایا. امپیکٹ سر صفر ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, ابھی آپ باہر سے آئے ہیں, اس نے آپ نے پینٹ شرٹ والے بندے دیکھیں, کبھی آپ نے مڑ کے دیکھا کسی پینٹ شرٹ والے بندے کو, کبھی ڈبل ٹیک لی؟ نیور ہیپن. لیکن وہی بندہ اگر وہ بلیزر کے ساتھ آتا ہے, ساتھ میں اس نے کو پاکٹ اسکیئر لگایا ہوا ہے, نائس فٹنگ ہے, نائس ہے, شوز رائٹ ہیں, اس کی فٹ رائٹ ہے, تو میں دیکھوں گا, میں کہ یار ہی لکس گڈ, I will make that kind of comment inside. اسی طرح شلوار قمیض ہے. شلوار قمیض پہن کے آ جائیں آپ, چاہے 1.5 لاکھ روپے والا شلوار قمیض پہن کے آ جائیں, it will have zero impact. اچھا, شلوار قمیض کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ یہ بھی نپٹا دیتے ہیں کہ شلوار قمیض کالر والا, یا وہ جو ایک شیروانی کالر ہے, یا اس کا جو دامن ہے وہ راؤنڈ کب رکھنا ہے, اسکوائر کب رکھنا ہے. پاجاماز چل سکتے ہیں شلوار قمیض کے ساتھ, جیسے کرتا پاجامہ ہے, بہت ہمارے یوتھ اسپیشلی وہ کرتا پہنتی پاجامے کے ساتھ ہیں, وہ فارمل میں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا, اور باقی جو اس کے لوازمات ہیں کرتے ہیں. تو پہلے کلرز پہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 8 کلرز میں نے بتا کلرز ہو گئے. اب کمبینیشن آپ کو بتا دوں آڈینس کے لیے, تاکہ یہاں پہ پاکستان میں اور دنیا میں یہ پیسے نہیں ہیں اور الماریاں لدی پڑی کپڑوں سے. مجھ سے پوچھو بھائی کتنے % کپڑے پہنتے ہو؟ میں پاکستان میں, پورے پاکستان میں, کے پی سے لے کراچی تک, ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می آن جو پلیٹ فارم. تو میں بات کرتا ہوں تو میں سے پوچھتا ہوں یار آپ کی کلاتھر میں جو کپڑے ہیں, آپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ کی کلاتھر میں جو کپڑے ہیں کتنے % کپڑے آپ پہنتے ہیں؟ تو ان سائنٹیفک جو سروے ہے, یقین کریں جو مجھے ملا ہے, اور دیٹ از ریئلی ویری اٹس لائک ٹرو ٹو دا واٹ اٹ از, فیکچوئل ہے, 25 سے 30% زیادہ کپڑے نہیں پہنتے ہو. تو 60-70% کپڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیوں نہیں پہن رہے؟ اس لیے نہیں پہن رہے کہ یار وہ پتہ نہیں یار جو چیز پہ گریویٹیٹ کرتے ہیں وہی کپڑے آپ بار بار پہنتے ہیں, ایسے ہے کہ نہیں ہے. اور وہ 60-70% جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ آئے کیسے وہاں پہ؟ آپ نے اپنی ڈیئر منی کے ساتھ پرچیز کیا ہے. پہن کیوں نہیں رہے؟ پہن اس لیے رہا کہ یا وہ کلر میرا ٹھیک نہیں ہے, اس کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, یا وہ پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا تھا, میں لے رہا تھا, میں اس کو کمبائن کیسے کروں, میں پٹ ٹوگیدر کیسے کروں. تو آئی ووڈ سے کہ فارمولا کیا ہے, میں پھر آتا ہوں اس کے شلوار قمیض کے اوپر, بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی کوالٹی. اور میرے 5 پیس فالو کرو جس کو میں ابھی کو ایکسپلین کرتا ہوں, جو باقی 4 پیس رہ گئے. تو اینی وے اب ہمارے پاس آ گئے جناب وہ کمبینیشن, ہمارے پاس ساری شلوار قمیض کا کمبینیشن آ گئے. رائٹ شوز ہونے چاہیے اس کے ساتھ, بڑی امپورٹنٹ ہے, سوٹنگ کے ساتھ بھی اور آپ کی جو سیمی فارملس کے ساتھ بھی. آپ نے سوٹنگ کے ساتھ سیمی فارمل شوز پہن لیے ہیں, گیم از اوور, فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. اور پاکستان میں اور دنیا میں بے شمار جگہوں پہ 80% لوگ رانگ شوز پہنتے ہیں سوٹنگ کے ساتھ. اور شلوار قمیض کے ساتھ رائٹ شوز کیا ہیں؟ سوٹنگ کے ساتھ ٹکسیڈو, اپنا یہ آکسفورڈ شوز, تسمے والے. لوفرز نہیں پہن نہیں, سکتے؟ بالکل نہیں چلیں گے, قطعاً نہیں چلیں گے. اسی وجہ سن لیں, تسموں کے بغیر والے کوئی شوز نہیں چلیں گے. اس کے ساتھ ونگ ٹپ لیسز والے نہیں, لیسب ہاں ونگ ٹپ ہے, اس میں آکسفورڈ ہیں, اس میں اور جو ساری اس کی جو فیملی چلتی ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. لیکن بوٹ ووٹ سے نہیں چلیں گے, چیلسی لوفر بالکل نہیں چلیں گے. صرف اس میں آپ نے اس پہ رہنا ہے. اسی وجہ ہے کہ دیکھیں ایک اسٹرانگسٹ اگر گارمنٹ آپ پہن سکتے ہیں نا, تو وہ ہے آپ کا 2 پیس سوٹ, جس کا اسٹرانگسٹ شوز ہونے چاہیے. اچھا شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں, اس میں لوفر چل جائیں گے. اچھا اب میری کہاں پہ ویئر آئی کنٹریبیوٹ, لوفر تو ہر طرح کے موجود ہیں نا. تو میں نے بتاتا یار ڈیکوریٹو قسم کے لوفر مت پہنو, بہت زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ گولڈن کلپس لگے ہوئے ہیں, یہ وہ ہے نا, کیونکہ ساری اٹینشن شوز پہ چلی جاتی ہے, آپ پہ اٹینشن نہیں رہتی. آپ کو لگنا چاہیے کہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں ہولسم لک ہو فرام ٹاپ ٹو باٹم, کہیں بھی اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں آپ یہ پہن سکتے ہیں, لوفر پہن سکتے ہیں, اس میں پشاوری چپل پہن سکتے ہیں, وہ بھی ایسی کہ جس سے آگے ٹوز وغیرہ نظر نہ آئے, آگے ہوتی ہے نا کئی بڑی کھلی سی ہوتی ہیں, تو وہ نہ پہنیں. تو دس از گڈ فار دیٹ. اور جو ہماری سیمی فارمل ہے اس میں آپ لوفرز پہن سکتے ہیں, آبویسلی پینٹ کے ساتھ, آل دس. سو دس دا اسٹوری آف آپ کی جو ہے ایسٹرن کے آگے. اچھا جب آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا کہ کالر ہو یا وہ بینڈ کالر ہو یا شرٹ کالر ہو, تو اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایکچولی, وہ سمجھتے ہیں ایک اسٹائل ہے, بٹ ایکچولی اس کے پیچھے بھی سائنس ہے. اور سائنس کیا ہے کہ اگر آپ کالر والی پہنیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی جو لک ہے وہ فارمل لگے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ فارمل اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو آپ کالر والی کر لیں. لیکن جب کالر والی پہنیں گے تو اس کو ویسٹ کوٹ نہیں پہن سکتے, کیونکہ ویسٹ کوٹ اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی. تو پھر اس کے لیے آپ کو بینڈ کالر ہوگا. بینڈ ایکچولی پاکستان میں بینڈ کرتے ہیں, BAND ہے بینڈ, ایکچولی دیٹس دا رائٹ ورڈ. آفتاب اقبال صاحب کی طرح وہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں ورڈ کیا ہے, پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اینی وے وہ ہے کیجول لک. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. دونوں دے آر گڈ.
اور لیکن بینڈ کالر کے ساتھ اگر آپ ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں تو اٹ از فارمل دین. نہیں میں بتا رہا ہوں وہ تو ایک وہ ویسٹ کوٹ والی تو ٹریڈیشنل لک آ گئی نا. لیکن میرے کہنے کا مطلب کالر اٹ سیلف جو ہے نا وہ کالر اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ نے بینڈ میں جائیں گے تو انفارمل ہے. اس میں بھی دیکھ لیں نا اگر آپ نے کوٹ کے ساتھ پہن لیا تو وہ زیادہ فارمل ہو گیا نا آپ کا شلوار قمیض, تو وہ آپ کا زیادہ ٹریڈیشنل ہوا وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. سو دیٹس ہاؤ یو شوڈ ویئر اٹ. اچھا اس کے بعد نا اس میں اور ساری بڑی چیزیں ہیں جس کی بھی بات کرتے ہیں, اسی میں کر لیتے ہیں کہ فیبرک کیسا ہونا چاہیے. اب شلوار بھی پہنی ہے, 3rd کلاس کا فیبرک پہنا ہوا ہے, سی تھرو فیبرک پہنا ہوا ہے, اندر آپ چھاتی کے بال نظر آ رہے ہیں, انڈر گارمنٹ نظر آ رہے ہیں, پسینے سے آپ شرابور ہیں, لوگوں سے ایسے مل رہے ہیں. آئی مین لائک فورگیٹ اباؤٹ دس نا. آپ کی پریزنس گوز ڈاؤن ٹو دا ڈرین یو نو. اینڈ آئی سی لاٹ آف پیپل ڈوئنگ دیٹ. یعنی کہ اچھی خاصی پوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار لائک what is this? I mean, they can really think about this. دیکھیں آپ کی presence is everything نا. presence جس میں یہی نہیں ہے کہ جب مجھے کوئی پوڈیم پہ بلائے گا تو میں کیسے لگ رہا ہوں. presence every day, you do so many things every day. آپ باہر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ میٹنگس کرتے ہیں, آپ یو نو اگر انڈسٹری کے بندے ہیں انڈسٹری میں جا کے آپ کی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں. سو یو اونلی وے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ یار ہر روز مجھے نا میری ایک لک ہونی چاہیے. تو اس میں اس طرح کی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اس کے بعد آئی مین کوئی چیپ سا فیبرک لے لیا یا سی تھرو فیبرک لے لیا, جس سے کلرس کئی دفعہ تو بہت ہی چلے جاتے ہیں اس میں. تو دیر از لاٹ آف مسٹیکس دے میک اینڈ یو نو دی آئرنی آف دس از دے ہیو اسپینٹ منی آن اٹ. اچھا حامد صاحب, آپ نے بات کی کہ شلوار قمیض ہے یا ویسے کنٹراسٹ پہننا ہے یا سوٹنگ ہے, بلیزر مسٹ ہے, ویسٹ کوٹ مسٹ ہے. تو ہمارے یہاں ویدر بڑے ہارش ہیں, گرمیوں میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے, اور کسی کا فیلڈ کا بھی کام ہے جس میں اس نے آفس میں بھی بیٹھنا ہے لیکن اس نے فیلڈ کا بھی کام ہے. تو وہ اگر بلیزر نہیں پہنتا یا شلوار قمیض کے اوپر وہ دوسری لیئر نہیں کیری کر سکتا اپنی کام کی وجہ سے, تو اس میں پھر کیا آپشنز ہو سکتے ہیں فارمل ویئر؟ جی اصل میں نا میں جب ایک اسٹوری سناتا ہوں. میں جب پاکستان آیا تو میں نے یہ شروع کیا, تو سب سے بڑا کویشچن یہ ہے, بلکہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فارمل کی طرف جاتا ہوں تو وہ تو مجھے پہلے کہتے ہیں عامر صاحب دیکھیں یہ تو ہیومیڈیٹی بڑی ہے, تو گرمی بڑی ہے, تو یہ ہے. تو اگر میں ان کی بات سن کے اسی میں آ جاؤں کہ ہاں یار واقعی ٹھیک ہے بھائی, تم تو جیسے مرضی آ جاؤ, چاہے تم شارٹس میں آ جاؤ, لنن کی شرٹ میں آ جاؤ, امپورٹنٹ میٹنگ ہے یار سوٹ کی کیا ضرورت ہے, واقعی گرمی بڑی ہے, پور بیبی اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ میں مت لے کے آؤ, تو میری تو گیم ختم ہے نا وہاں پہ, اور میرا نیریٹو بھی اس میں فنش ہے. اور آئی ریئلی بلیو دیٹ شوڈ ناٹ بی مائی نیریٹو نا, کہ میں ایسے کہوں کہ اچھا یار تو ایسے کر لے. میرے ساتھ ہوا کویشچن جب میں نے وہاں شروع کیا اپنا سی ایس اے میں, پاکستان سول سروس اکیڈمی, پہلا سیشن ہے, 6-7 لڑکے اس طرح یو نو, آپ کو پتہ ہی کہ دے ویری برائٹ, دے انٹیلیجنٹ یو نو. کہتے سر آپ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو آپ تو پروفیشنل ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں, تو آپ والی بات کی انہوں نے کہ گرمی بڑی ہے, ہیومیڈیٹی بڑی ہے. میں نے کہا یار واز بورن ہیئر سو ڈونٹ ٹیل می دس گرمی اور سردی کی تھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس نے میٹنگ کہاں کرنی ہے, اس نے دھوپ میں کھڑے ہو کے میٹنگ کرنی ہے, اس نے دھوپ میں کھڑے ہو کے میٹنگ نہیں کرنی سر. خاص طور پہ جو جس کی بات ابھی ہو رہی ہے اس نے چلڈ ماحول میں. مجھے بتایا کہاں میٹنگ گرمی میں ہو رہی ہے پاکستان میں, کہیں بھی نہیں گرمی میں میٹنگ ہو رہی. ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے کمفرٹیبل ماحول. میں آتا ہوں فیلڈ کی طرف, سر میں فیلڈ کی طرف آتا ہوں نا, مجھے 1 منٹ دیں, میں فیلڈ کی طرف آتا ہوں. تو بات تو یہ ہوئی کہ اچھا جی ٹھیک ہے, پھر گرمی تو نکل گئی نا اس میں سے, گرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ایک سائڈ اور کر لیں, گرمی کو بھی چلے کنسیڈر کر کے, یار آپ کی ایک پریزنس ہے, آپ کی ایک یو نو ایک پرسنالٹی ہے, آپ کا ایک اورا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ گرمی ہے تو میں نے ایسے نہیں کرنا. تو اچھا آپ کیری کر سکتے ہیں ساتھ میں, آپ اپنے آفس میں رکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے بلیزر کی بات کی, تو ہاؤ ہیو یو ٹو کیری, ایک کار میں رکھ لیں, ایک آفس میں رکھ لیں. جو میٹنگ آئی, ٹھیک ہے, اب کئی لوگ کہتے ہیں نا میں کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہوں, تو آئی اگری وتھ دیٹ, ہاں یار کمفرٹیبل بیٹھنا چاہیے, وہ کمفرٹیبل ہے. تو آئی گو دیئر, آئی ٹیک مائی جیکٹ آف. کار میں بیٹھتا ہوں تو میں ہمیشہ جیکٹ اتار کے میں نے ہینگر رکھا ہوا ہے, لوگ اسی سے چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہی سارا رنکلڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں سر انکمفرٹیبل ہے. یہ بندہ میرے پاس آیا, مجھے یہ کہتا ہے سر فٹنگ جو ہے نا بس ایسی کریں کار میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا کار میں بیٹھ کے اپنے کوٹ پہننا ہے؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا بندہ ہے دنیا میں جو کہ جانتا ہے, ڈریسنگ کو سمجھتا ہے, وہ کوٹ پہن کے تو ڈرائیونگ کر رہا ہے. تو میں نے کہا سر آپ کے لیے بڑا ایزی ہے, آپ ایک ہینگر رکھیں, ایزی ہو کے بیٹھیں, اس کے بعد جب اتریں تو آپ لگا. دیر آر لاٹ آف تھنگس رشید صاحب اس میں جو کامن سینس والی چیزیں ہیں, آئی تھنک وی ڈو ناٹ اپلائی دیٹ. تو آئی وڈ سے اس میں کوئی گرمی سردی نہیں. اب میں فیلڈ کا بندہ ہوں, آپ نے کہا میں فیلڈ کا, اچھا میں فیلڈ کا بندہ کیا ہوں؟ میں انجینئر ہوں, میں نے کوئی ڈانگریز پہننی ہے, میں نے کوئی جینس پہننی ہے, میں نے کیا ہے, میں کوئی سیلز کا بندہ ہوں, میں لو لیول کا سیلز کا بندہ ہوں, میں نے گھر جانا ہے, میں نے بائک پہ جانا ہے. تو اس سے ڈفرنٹ یو نو اب ڈومین ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, ایریا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کہوں گا بھائی اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرو. اگر آپ یو نو آپ کرتے ہو فیکٹری میں کام کرتے ہو, کیونکہ سیفٹی والے اپنے کپڑے پہننے ہیں,
تو فار آل کرائنگ آؤٹ لاؤڈ پہنے، ضرور پہنے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب میں میٹنگ میں آؤں تو میٹنگ میں ویسے لگوں. تو میں کہوں گا چینج رکھیں. کس کے پاس آفس نہیں ہے سر؟ ہر بندے کے پاس اتنی کوئی تو جگہ ہے کہ وہ اپنے 1-2 آؤٹ فٹس وہاں پہ ایزیلی ہینگ کر سکتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ڈز ہی فیل دیٹ از امپورٹنٹ، ڈز ہی فیل دیٹ آئی مسٹ لک ہو آئی ایم آل دا ٹائم، یا میں نے صرف شادی مادی کے لیے اچھی میٹنگ کے لیے میں نے ڈریس اپ ہونا ہے. سو آئی تھنک اگر وہ ایسے کرتا ہے دین ہی لوز اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. آئی تھنک از اے مسڈ سو مینی اپرچونیٹیز اگر وہ مش ماش لگا، کسی نے اچھا لگا کسی نے اچھا نہیں لگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دیکھیں میں انجینئر ہوں، یو ٹی کا پڑھا ہوا، مطلب لاجک ہے میرے اندر، MBA میں نے کیا ہوا ہے. تو میں اس آرگومنٹ میں کیسے اپنا ریپ اپ کر دوں گا؟ ہاں یار پور پہ بھی میں تو اکثر کئی دفعہ تھوڑا سا ڈیمین کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ کے میٹنگ میں سوکٹ اپ ہو کے آئیں گے؟ آپ کو اپنی سینس تو ہونی چاہیے نا کہ یار میں باہر سے آ رہا ہوں، میٹنگ ہے میری. تو ٹھیک ہے یار، کوئی کہے گا کہ یار کو اوبر لے کے آ جاتے، کسی فرینڈ سے رائڈر لیتے اگر امپورٹنٹ میٹنگ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اس طرح سر یہ ہائیلی کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے. ڈاگ ایٹس دا ڈاگ. کوئی آپ بالکل ایزی نہیں لے سکتے اپنے آپ. اور اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کے پاس اسکل سیٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کور کمپٹیسی ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو بات ہی نہیں چلے گی نا. جیسے وہ میرے پاس آ جائے تو ویسے تو اس میں اسکل سیٹ نہیں ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں نا کہ یار وائی یو وانٹ ٹو ڈریس اپ. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر ایسے ہی میں ایسی مشورہ لے لوں. میں کہ یار میں ایسے مشورے نہیں دیتا آپ کو. آپ مجھے بتائیں آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، کس سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں آپ کپڑے پہنے نا. یہ تھوڑی نا کہ میں اچھا لگنا چاہتا ہوں. واٹ نہیں اچھا لگنا چاہتا ہوں. اچھے لگیں گے تو پھر جائیں گے کہاں پہ آپ؟ کیا کوئی آپ کوئی فیشن شو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو امپریس کرنے ادر جینڈر کو امپریس کرنا ہے یا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو یہ سر سیریس ہے. پروفیشنل ڈریسنگ از آئی وڈ سے کہ دس ایز سیریس ایز یور اسکل سیٹ اینڈ کمپیٹنس، کور کمپیٹنسی. جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ یار دس ڈز ناٹ میٹر، آئی وڈ سے آئی ول ٹیل ہم تھنک اگین. اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی اپرچونیٹیز کو مس کر چکا. ہم سب آپ کے باقی پیس کو ہم چاہیں گے. اچھا دوسرا پیس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پگمنٹیشن کی بات ہوگی. دوسرا فزیک. کپڑے آپ کی فزیک کے مطابق ہونے چاہیے. شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں. شارٹ بندے کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ شارٹ بندہ ہے، اس کے بڑے ایشوز ہیں، اسٹگماز اس کے بڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ. چھوٹا کہہ کے اس کی سیلف اسٹیم جو ہے لو ہو رہی ہے. بڑے بے شمار لوگ دے گیٹ آؤٹ آف دس، آئی ایم گلیڈ دے ڈو. لیکن وہ ایک اسٹگما چلتا ہے کہ جی میرا قد شارٹ ہے، اس بندے کا ٹال ہے. سوسائٹی اسے وہ زیادہ بینیفٹ دیتی ہے وٹ ایور ٹال. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اٹ شوڈنٹ بی فلاسافیکلی اسپیکنگ. اچھا اب شارٹ بندہ آ جاتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے سیمی فارمل. اب اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے بلیک، اس نے لائٹ کلر کی پینٹ پہنی ہے. تب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آئی کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے. ٹائی نے کیسے، آئی نے دیکھنا ہے فرام ٹاپ. اس نے جب بلیک ہے تو بلیک جب ختم ہوگا تو آئی رک جائے گی کیونکہ اس نے نیا کلر پروسیس کرنا ہے. اگر رکے گی نہیں تو پھر سیم کلر ہو گیا. اچھا وہ رکتی ہے تو وہ پتہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کو ہاف میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ویور ہے وہ دیکھ رہا ہے 5 فٹ بندے کو 2.5 فٹ کا. تو میری اس میں سجیشن یہ ہے کہ بھائی آپ یا سیم کلر میں آ جائیں یا مونوکرومیٹک کلر میں. سیم تو پھر سوٹ ہو گیا نا، 2 پیس سوٹ ہو گیا. تو اس میں کہوں گا یہ اگر آپ نے جیسے نیوی اپنے بلیزر پہنا ہے تو اس کے ساتھ آپ چارکول گرے کی پینٹ کر لیں. آل مائی کلائنٹس آئی ٹیل دیم ویدر مین اور وومن. میں نے کہا آپ اس میں جو ہے سو دیٹس ون تھنگ آئی ٹیل دیم. دوسری چیز شارٹ بندے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ ہے اس کی فٹنگ. ٹال اور ہیوی بندے کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی شارٹ کے لیے. اس کی وجہ اس کا فریم شارٹ ہے. اچھا اب میں اور آپ میرے خیال 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے. ہم 10 گھنٹے بھی بات کریں نا اس فریم میں بات کر رہے ہیں، اسی فریم میں بات رہنی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ پکچر فریم ہے. اس کا مطلب اس وقت جب آپ بیٹھے ہیں نا تو مجھے یہ پکچر فریم آپ کا نظر آ رہا ہے، آپ کو میرا نظر آ رہا ہے. اس میں جتنے ڈیفیکٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے ڈیفیکٹس آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں اگر ہیں تو. اس کا مطلب ہے میں دیکھ رہا ہوں کالر کیسا ہے، کالر آپ کی فیس شیپ پہ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کالر ٹائٹ تو نہیں ہے، کالر لوز تو نہیں ہے، آپ کے شولڈر بہت بڑے تو نہیں ہیں، چھوٹے تو نہیں ہیں، آپ کی فٹنگ کیسی ہے. مطلب آبویسلی وی آر ہیونگ اے کانورسیشن، سو آئی ایم آلسو لسننگ ٹو یو بٹ آئی ایم آلسو واچنگ یو. تو شارٹ بندہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ اس کی یہ فٹنگ امپیکیبل ہونی چاہیے کیونکہ اس کا فریم شارٹ ہے. تھوڑا ہیوی بندہ ہے نا تو وہ تھوڑا آدھا انچ ادھر، آدھا انچ 1 انچ ادھر، اس فرق نہیں پڑے گا، اس کی باڈی اسٹرکچر بڑا ہے تو یہ ایمپلیفائی کر دیتا ہے. اس میں مطلب ہے کہ فٹنگ آپ کی امپیکیبل 100% امپیکیبل ہونی چاہیے. جو شولڈر ہیں اس کے اوپر ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا فریم ہے یہاں پہ جو آپ نے اگر ٹائی وائی لگائی ہے سارا کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ اسٹرانگ کمبینیشن ہونا چاہیے.
میرے پاس شارٹ ایک امریکن تھا, وہ آیا امریکہ میں, تو ہی واز اونلی 5 فٹ ٹال, ویری ریناؤنڈ اٹرنی. تو مجھے آ کے ہنس کے کہنے لگا کہ او آئی ہرڈ یو فکس پیپل اپ. تو میں نے کہا یس آئی ڈو. کہتا ہاؤ ڈو یو فکس دیم. تو اس کا مطلب تھا کہ میرا چھوٹا قد ہے. تو میں نے اسے بتایا, میں نے کہا لک یو ہیو ٹو لک امپورٹنٹ ہیئر, ونس یو لک امپورٹنٹ ہیئر دین پیپل وونٹ کیئر, کیونکہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں نیچے کر کے ایسے تو بات نہیں کرتا. اینڈ دین آئی میڈ آؤٹ فٹ فار ہم, بالکل اس کی پرفیکٹ سائز کے مطابق. آئی گیم ریڈ ٹائی, آئی گیم وائٹ شرٹ, آئی گیم بلیک سوٹ. اور اس کے بعد ہی کال می couple of weeks later, تو مجھے کہنے لگا کہ do you know where I am? میں کہا I have no idea where you are. کہتا ہے I've got great news for you. I am here at a big conference, attorney conference تھی, and I have a 6 foot tall guy next to me and I made him look short. یہ ساری پھر مائنڈ کی گیم آ جاتی ہے. تو یہ ہے شارٹ. شوز بھی آپ نے کوئی ڈفرینٹ کلرس کے نہیں کرنے ہیں, ساکس بھی کو آپ نے اس طرح نہیں کہ کوئی پرنٹڈ ساکس لینے, یہ کریں, ایسی حرکت بالکل نہ کریں اف یو آن دا شارٹر سائڈ. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہیوی میں. ہیوی کا یہ ساری بائی دا دس مائی سیکنڈ پی فزیک ہے. تو ہیوی بندے آپ دیکھیں کہ کئی ہیوی لوگ جو ہیں یا بہت کھلے کپڑے پہنتے ہیں, ایسا لگتا ہے ٹینٹ ہے, یا پھر ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں. اینڈ بوتھ آف دوز سچویشن آر ناٹ گڈ فار دیم. بوتھ سینیریوز آر لائک کائنڈ آف جسٹ پوائزنس فار دیم. ٹائٹ کپڑے پہن لیے اس نے سپوز اگر ہیوی مین نے, تو آپ نے دیکھے ہوں ایسے, آپ نے میٹنگ بھی کی ہوں گی, یہ بٹن کھلتے ہیں سر, یہ بٹن کھلتے ہیں. تو اب بٹن میں کیا نظر آتا ہے سر؟ تو آپ ایک بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں, آپ نے ایسی ہے کہ بٹن کھلے ہوئے ہیں آپ کے. تو آئی وڈ سے کہ دیٹ ڈزنٹ ورک, اٹ ڈزنٹ سوٹ یو, اٹس بینیتھ یور اسٹیچر جو بھی ہے. تو یار رائٹ سائز کی آپ کریں. اگر آپ کو نہیں مل رہی, آپ سمجھتے ہیں جی میرا کالر ملتا ہے لیکن یہاں ٹائٹ ملتی ہے, تو یار کس نے کہاں کس بک میں لکھا کہ آپ نے صرف ریڈی ٹو ویئر ہی خریدنا ہے؟ بنوا لیں یار, اتنی کون سی بڑی بات ہے. کسی اچھی جگہ پہ جائیں, اس کو سائز دیں اور وہ آپ کو اچھی ایک شرٹ بنا دے گا. تو آئی وڈ سے ہیوی بندے کے لیے جو ہے وہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور موسٹلی ہیوی یہ ہوتے ہیں. اچھا ٹیلر حضرات جو ہیں بڑی اور مہربانی کرتے ہیں ان کے اوپر, تو وہ کہتا ہے یار یہاں میرے بڑا تو اس کا خیال رکھنا, وہ یہاں بھی خیال رکھتا ہے, وہ یہاں بھی خیال رکھتا ہے, یہاں بھی خیال رکھتا ہے, ٹینٹ بنا کے دے دیتا ہے. اس کی بیچاری کی حالانکہ اچھی والی شیپ ہے, شولڈر اسٹرانگ ہے, چیسٹ اسٹرانگ ہے. تو یہ آپ کی ساری باڈی ٹائپس ہیں. پتلا بندہ ہے تو اس کی لازمی بات ہے اس نے اگر کلنگی کپڑے پہنے تو اور پتلا لگے گا اینڈ آل دیٹ. تو یہ تھوڑا سبسٹینشیل لگنا چاہیے. اینڈ دیٹس مائی سیکنڈ فزیک. تھرڈ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. اچھا اب آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پرسنالٹی کا ہے, لیکن میرے لیے صرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس بندے سے میں مل رہا ہوں یہ لیڈر ٹائپ کا بندہ ہے یا فالوور ٹائپ کا بندہ ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیشنل لیڈر ہے, اٹس گاٹ پیپل ورکنگ ود ہیم اور وٹ ایور, چاہے 5-10 بندوں کو بھی سپروائز کر رہا ہے تو لیڈر ہے. تو اس میں ہے کہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ دے کین کیری, یہ کہتے ہیں نا کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلوتھنگ. تو وہ دے کین کیری. اگر تھوڑا سا اس نے زیادہ اسٹائلش چیز پہن لیا ہے, زیادہ کوئی کلر اس نے ایکسپیریمنٹ کر لیا, تو دے کین کیری اٹ. لیکن جو کنسرویٹو بندہ ہوتا ہے, جو پیچھے جو فالوور ٹائپ کا بندہ ہے, دیر از نتھنگ رانگ ٹو بی فالوور. 95% دنیا فالوور ہے, 5% لیڈرز ہیں دنیا میں, تو مے بی ایون لیس دین دیٹ. تو آئی وڈ سے کہ دین ان دیٹ کیس آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سلا. آپ فلیم پوائنٹ بندے نہیں ہیں, لیکن کسی نے کہا کہ یار یہ پہن لو, یہ پہن لو. کبھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, یو آر اے کنسرویٹو پرسن, آپ کسی نے فلیم پوائنٹ والے کپڑے پہن کے دیکھ لیں, یو ول ناٹ فٹ ان. آپ کہیں گے یار یہ میں نے کیا حرکت کی. سو اٹس ناٹ گونا ورک. تو دے ہے تیسری پرسنٹ. اچھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ کہ بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں شیشے کے سامنے, اپنے کو دیکھیں. بائی دا وے آپ نے وہاں دیکھے, یہ نہیں دیکھنا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں. یہ ٹیسٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ سارے نان وربل ٹیسٹ کرنے ہیں کہ اس میں کامیاب لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا, اس میں کانفیڈنٹ لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا. یہ چیزیں میں لینے لگا ہوں. یار ہم ہارڈ اینڈ منی ہے آج کل, تو ویسے ہی بڑے ٹف اکنامک حالات ہیں. تو یو نا ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف منی ٹو گو اراؤنڈ. اگر ہے بھی تو تب بھی آپ جسٹیفائڈ نہیں ہیں ایسے نا, تھرو اوے دا منی. تو یہ آ گئی آپ کی تیسری چیز جس میں آپ کی پرسنالٹی ہے. کہ چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کرتے کیا ہے. جو ہیں پروفیشن ہے وہ لگنے چاہیے. کیا آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے جو ڈاکٹر نہیں لگتا؟ آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بے شمار ڈاکٹر ہیں ڈریسنگ کے اوپر توجہ نہیں دیتے, بٹ آئی ایز اے پیشنٹ آئی ول ناٹ گیٹ ٹریٹڈ بائی دیم. اینڈ دیر آر لاٹ آف پیپل لائک می کہیں گے یار اس نے اٹ ڈزنٹ لک لائک اے ڈاکٹر. تو اس طرح آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ لائر ہیں. یار اسمارٹ سا لائر مجھے چاہیے. میں چاہتا ہوں اسمارٹ لائر جناب اس نے پرانے ٹائپ کا اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے پچھلی ڈائناسور ایج کا, اتنی اس پہ لنٹ ہے, یہ پرانا اس نے لیپیل پہنے ہوئے ہیں, یہ اس نے بڑی ٹائی لگائی ہوئی ہے, یہ اس نے چیپ سی 100 روپے والی ٹائی لگائی ہوئی ہے. ہاؤ کوڈ آئی تھنک یار بڑا ہی کامیاب اٹرنی ہے, بڑا اسمارٹ اٹرنی. ہو سکتا ہو بھی, مطلب ہے فلاسافیکلی اسپیکنگ ہو سکتا ہے ہو یار, لیکن I'm not gonna buy it نا. میں ایسے And the fifth P is position.
بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن، آپ ہائرارکی میں کہاں پہ ہیں، یعنی کہ آپ کیا باٹم میں آپریٹ کر رہے ہیں، آپ مڈل میں آپریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک انٹرن ہے، جیسے شروع میں آپ نے اس میں مونولوگ میں کہا کہ اوور ڈریسنگ تو نہیں ہوگی. سر ہیوج ہے اوور ڈریسنگ، ہیوج کرتے لوگ کرتے ہیں اوور ڈریسنگ. انڈر ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، اوور ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. اوور ڈریسنگ کیا ہے، میں انٹرن ہوں تو میں سی ای او کی طرح کپڑے پہن کے آ گیا ہوں، تو سی ای او تو کہے کھانا یار جاب کرنے آیا ہو یا میری ٹیک اوور کرنے آیا کمپنی کو، اس نہ کرنا ورک. تو اس میں اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا. اچھا میں سیڈ پارٹ آپ کو بتا دوں. سیڈ پارٹ یہ ہے سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے اور وارڈروب اپ گریڈ نہیں ہوتا. آئی وڈ سے 90% آف دا کیسز آئی سی دس. اسے پوچھو کہاں تمہارا کریئر شروع ہوا اور کہاں تم لگ رہے ہو، وہ بلکہ ورس لگ رہا ہوتا ہے اس سے بھی. پرانے ہو جاتے ہیں نا. اپ گریڈ نہیں کرتا نا سر. اسے ہاؤس اپ گریڈ کیا ہوا، اس نے کار اپ گریڈ کی ہوئی ہے. اسے پوچھو اس کے لائف میں سر پیپل کم ٹو می اینڈ دے ٹاک ٹو می فار آورز، یو ناٹ گونا بلیو دس. یہ ڈریسنگ میری ڈریسنگ نہیں ہے سر، یہ سارا مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اٹس آل اباؤٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. میں پاکستان میں انٹروڈیوس اسٹیٹ آف مائنڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ بات ہو گیا اچھا لگنا ہوگا، اچھا یار ٹھیک ہے وہاں جانا تھا میں نے اچھا لگ گیا، اب تم کیا چاہتے ہو مجھے. تو میں کہتا نہیں نہیں یار، ایوری ڈے یو آر اے پرسنل برانڈ. تو آئی ایم برنگنگ ہیم ریئلی ہیلپنگ پیپل ہیئر پروفیشنلی نان پروفیشنلی. میں کہتا ہوں یار آپ یہاں پہ ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں صلاحیت دی ہو، یہاں پہ آپریٹ نہیں کر رہے، آپ بڑا بلو میں آپریٹ کر رہے ہو. تو یہ سر کپڑے ہیں، کپڑے تو آپ نے نو بڈی واکنگ نہیں کرنا، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا. سو اٹ مینس وی آر ویئرنگ سم تھنگ نا. ہم پیسے بھی دیے ہیں، فری میں نہیں، اتنے گفٹ کو نہیں دے سکتا. تو میں کہتا ہوں یار پلیز ڈو یور سیلف اے فیور. ابھی میں نے سیشن کیا یہ اپنا آئل اینڈ گیس والوں کے ساتھ. دے ور اباؤٹ 20-30 انجینئرس، میرا پریویس پروفیشن ہے. بلیو اور ناٹ دے لک لائک فیکٹری ورکرس ٹو می. اور مجھے ٹریننگ والے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا ہمیں سب جائیے اینڈ یو نو ڈو اینی تھنگ بٹ دے مسٹ بی ٹرانسفارمڈ. پھر میں نے جا کے کیا کہا، میں نے کہا یار آپ انجینئر ہیں، نئے انجینئر ہیں، صرف تنخواہ آپ کی 1 لاکھ سے تو کم از کم شروع ہوگی نا. تو میں نے کہا آپ ہی میں سے کسی نے سی او بننا ہے، ایم ڈی بننا ہے. تو آئی کیپ دم کائنڈ آف آئی شور دم کہ یار آپ کہاں جا رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ. حامد صاحب ویسٹ اور نو ویسٹ، ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ شرٹ کے نیچے ویسٹ نہیں پہنتے، اور اگر وہ تھوڑے سے بلکی بھی ہیں تو بٹنز یہاں سے اوپن اپ ہو رہے ہیں اور اسکن نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اسے آپ ایکچولی انڈر گارمنٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ بنیان کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. لوگوں کو ویسٹ کا اس کا سمجھ نہیں ہے کیونکہ ہم ٹرانسلیٹ کر دیں کیونکہ آپ بنیان کی بات کر رہے ہیں. سر مسٹ ہے بنیان. اچھا نہ صرف مسٹ ہے بلکہ آپ نے بنیان پہنی ہے جو بازوؤں والی بنیان پہنی ہے، آپ نے وہ پہلوانوں والی بنیان نہیں پہنی، کیونکہ اس کا ایک پرپس ہے. دیکھیں آپ نے شروع میں بات کی بڑی گرمی ہے، بڑی یہ ہے، یہاں ہیومیڈیٹی ہے، یہ پسینہ آتا ہے، تو جو بنیان جو ہے نا وہ دیٹ ول ایبزارب دیٹ پرسپریشن اور آپ اس میں بالکل جو ہے نا جس کہتے ہیں ڈرائی ٹھیک ہو گیا. آئی وڈ سے دیٹ بنیان والی آپ پہنیں، اور آپ کو مست پہننی ہے، چاہے شلوار بھی پہننی ہے چاہے سوٹ پہنا ہے، آپ نے ہر وقت بنیان ضرور پہنی. سر انڈر گارمنٹس کی ہی بات کریں تو سوکس پہ آ جاتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نو شو سوکس چل رہی ہیں، اور وہ سوٹنگ کے ساتھ بھی لوگ شوز پہن رہے ہیں اور نو شو سوکس پہن رہے ہیں. ان کے جرابیں نظر ہی نہیں آتی، اور آپ کی آدھی ٹانگیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اسکن نظر آ رہی ہے، گھٹنے ٹخنے نظر آ رہے ہیں اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں سم ٹائمس. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسکن شو کرنے کے 2 رولس ہیں سر پوری دنیا میں. پروفیشنلی بات کر رہا ہوں، ان پروفیشنلی تو آپ جو مرضی کر لیں، چاہے ننگے چلے جائیں باہر. تو پروفیشنلی یہ ہے کہ اسکن صرف 2 جگہوں پہ شو ہونی چاہیے، ایک فیس اور ایک ہینڈس. اس کے علاوہ کہیں اسکن شو رہی تھی تو forget it, it's not professional. You may call it fashion, you may call it trend, you could call it whatever the hell you want to call it, but let me tell you that professionally اگر آپ کہیں گے اس طریقے سے حرکت کی آپ نے، اس کا not gonna be looked upon. اسپیشلی لوفرز کے ساتھ نو شو سوکس چل رہی ہیں. لوفرز اگین یہ ہے کہ آپ نے کس طرح گئے ہیں، شلوار قمیض کے ساتھ لوفرز پہنے ہیں تو آپ نو شو سوکس پہن سکتے ہیں. دیکھیں پہن سکتے، نو نہیں آپ وہ پہنے نہیں نا، پھر بغیر چیز کے چلے جائیں نا. آپ نے اگر وہ چیز نہیں ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ آپ پراپر ہیں اور آپ ساکس وہ پہنیں جو کہ آپ کی کور کریں. پنڈیوں کی بات آپ کی بالکل نظر نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پہ خیال رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پینٹ رائز کرتی ہے اگر آپ نے پینٹ پہنی. جی ہاں. اور دوسری بات ہے اگر آپ نے جیسے لیگ کراس کر لیتا ہے بندہ تو پینٹ اور زیادہ رائز کرتی ہے. تو آپ تھوڑا سے لمبی ساکس لیں. ایک یہ ہے کہ آپ یہ اینکل ساکس نہ لیں، چھوٹی ساکس مت لیں کسی قسم کی. اور دوسرا کوئی کلرڈ ساکس، اس کے بعد ڈیزائنر ساکس بالکل نہ لیں. لوگ کہتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں کیوں پہنی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے آئس بریکر. تو میں کہتا ہوں آپ آئس بریکر کیوں نہیں ہے، آپ کی ویلیو پروپوزیشن آئس بریکر کیوں نہیں ہے. دیٹس ناٹ گونا کلوز دا ڈیل.
what's going to close the deal is you as a person, you as آپ کی presence اس نے close کرنی ہے. تو I would say big. اگر کوئی لاؤڈ کلرز پہنتے ہیں, سوکس کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں نا, بندہ کوئی اٹینشن سیکر ہے نا جو کرے گا نا, تو یہ اٹینشن ہے. تو میں کہتا ہوں یار ویک پرسنالٹی کا سائن ہے. I would definitely say that except کہ آپ اگر ٹروڈو ہیں, جسٹن ٹروڈو ہیں, تو پھر پہن لیں. اچھا, ٹروڈو کو کیوں الاؤڈ ہے سر؟ اس لیے میں نے فنی وے میں کہا ہے, لیکن اس میں تھوڑا ٹروتھ بھی ہے. وہ ایک بندہ ایسا ہے کہ ایک تو اس کا لیول وہاں پہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہی از اے ویری اسٹرانگ گائے, اور اس کی اڈاپٹیبلٹی بہت ہے. وہ ہندو سینیگاگ میں جائے گا, ٹیمپل میں جائے گا ہندو بن جائے گا, سینیگاگ میں جائے گا تو جوت بن جائے گا, مسلمانوں کے ساتھ وہ کیری کر لیتا ہے. وہ کیری کر جیسے. اچھا سر, شرٹنگ کی ہم نے بات کی, سوٹنگ کے ساتھ جو آپ شرٹ پہنتے ہیں, اگر آپ نے کف لنک ویئر کرنے ہیں تو ڈبل کف والی شرٹ ہونی ضروری ہے یا سنگل کف کے ساتھ آپ کف لنک اگر کریں تو پراپر طریقے سے کریں نا. تو آپ مطلب اگر سپوز ڈبل کف کے بغیر میں نے اگر سپوز لگائی ہوئی ہے تو انگلش وے تو نہیں ہے ایسے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کریں, دیکھیں جب کفلنگ وغیرہ میں آتے ہیں, آپ سوٹنگ وغیرہ میں آتے ہیں, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہماری آئٹمز نہیں ہیں یار یہ, تو آپ نے رولز نہیں بنائیں. تو رول جنہوں نے بنائے ہیں تو ان کا فالو کر لینا. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر اپنے میں آ جائیں. تو آئی وڈ سے کہ نہیں. سر یہ جو ڈریسنگ کے رولز ہیں حامد صاحب, یہ کہیں ریٹن فارم میں ہیں یا بس یہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں؟ نہیں, ریٹن تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے نا سر. یہ تو پھر میں سنگل کف کے ساتھ کف لنک کیوں نہیں پہن سکتا, سوال ہے. اچھا, سوال تو یہ تھا کہ میں 2 بٹن والا کوٹ آج کل چل رہا ہے تو میں 3 والا کیوں نہیں پہنتا, میں 1 والا کیوں نہیں پہنتا. آپ پہننے کو جو مرضی پہن لیں. تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ یار دنیا میں کیسے ہو رہا ہے. جی کیو میگزین کیا کہہ رہا ہے, اسکوائر میگزین کیا کہہ رہا ہے. وہ پاگل تو نہیں ہے نا بیٹھے ہوئے, وہ ساری دنیا کو گائیڈ. تو اگر آپ نے کفلنگ ویئر کرنے ہیں تو ڈبل. ایک بار سر, اب سائنس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہیں گے میری تو اپنی سائنس ہے, میں تو اپنی سائنس لے کے آؤں گا. میرا میتھ ہے, میں تو اپنا میتھ لے کے آؤں. ڈزنٹ ورک دس وے نا. پھر 8 بال لگیں گے تو لگ جائیں, کون سی بڑی بات ہے. کوئی طوفان تو نہیں آ جائے گا, قیامت تو نہیں آ جائے گی, کر لیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو بہت ضد کرتا ہے, میں کہتا یار اتنی پیسہ اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ریڈی میڈ شرٹ میں ہی کفلنگ پہننے ہیں, جو میری شرٹ یہاں تک لٹکی ہوگی, اور کیونکہ وہ مارک اسپینسر کی ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ یار آپ اس میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یار, آپ اچھے لگ رہے ہیں. اچھا, کف لنکس کے لیے ڈبل کف والی شرٹ میں آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ کہ ڈبل کف مسٹ ہے. ہاں جی مسٹ. ہم نے شرٹنگ اور سوٹنگ کور کر لی. اچھا, اگر آپ نے سوٹنگ میں کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے کیجول ویئر کے لیے یا لیس فارمل ویئر کے لیے, تو اس میں آپ اسٹرائپ سے جائیں گے, چیکر سوٹ جائیں گے, یا کیا کر سکتے ہیں ٹرائی؟ میری یہ ہے کہ دیکھیں, اگین آئی کم بیک ٹو دس, میرا ایک ہی پرپز ہے, اینڈ دیٹس وائی بین ڈوئنگ دس فار 25 ایئرس, کہ پروفیشنل لک ایسی ہے. اور پروفیشنل لک ہے کہ دیکھیں آپ پروفیشنل بنے کیوں ہیں. آپ کا ایک جاب ہے, آپ کی ایک یو ہیو اے جاب ٹو ڈو نا, تو آپ کیسے فرگیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری ڈالی ہے معاش کی, آپ جاتے ہیں باہر, آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک بندہ مجھے یہ کہ نہیں یار میں تو جاؤں گا, تو میں تو بینکر ہوں, تو میں تو ایک لاؤڈ سا کلر پہن کے جاؤں گا, تو جا لیں, کوئی مطلب نہیں جا لیں, لیکن جانا نہیں چاہیے نا سر. اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, جاب کے ساتھ میچ نہیں کرتی, پوزیشن کے ساتھ میچ نہیں کرتی, اور پھر جو اس کے گولز ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. یہ باقی ساری آئٹم جو ہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیک سوٹ پہن لیں, چیک سوٹ پہن کے وہ کیا کرے گا. ایک ہی بار پہن سکتا ہے چیک سوٹ, دوسری بار چیک سوٹ پہن کے گا تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے وہ پھر سیم چیک والا آ گیا. یا کہ آپ کو 100 چیک سوٹ ہو نا, پھر تو بات بھی بنے. دوسری بات ہے چیک سوٹ انتہائی بزی ہے, تو بندہ جاتا ہے, اس کو ملتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے. آپ جب کسی چیک والے سوٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ پہلی بات تو یہ سوچیں گے یار یہ چیک اس کے اوپر اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دوسری بات آپ سوچیں گے کہ یار یہ چیک جو ہے میں پہنوں گا کہ نہیں پہنوں گا. پھر آپ سوچیں گے یار اس نے شرٹ کے ساتھ کمبینیشن کی ہے کہ نہیں. سر دیر آر سو مینی چیلنجز اٹ سیلف ان دا جاب. تو میں کیا ایڈیشنل چیلنج اپنے لیے پروڈیوس کروں, اپنے لیے جنریٹ کروں. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس سینس. اچھا سر, شرٹنگ جو ہے سوٹ کے ساتھ, وہ چیکر شرٹ یا لائننگ والی شرٹ؟ ایک چیکر شرٹ ہے, دیکھیں ایک ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا اسمال چیکس ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا گنگم چیکس. ہاں جی. اگر آپ نے انگلش لک لانی ہے تو اس کے لیے بڑی زبردست ہے, لیکن اگین آپ بورڈ میٹنگ میں چلے جائیں گے وہ پہن کے اس نہ ورک. اوکے, اور چیک شرٹس یا لائننگ والی شرٹ اگر آپ پہنتے ہیں تو ان کے ساتھ نیک ٹائی کیسے کمبائن کریں گے؟ اگر نیک ٹائی کمبائن کرنی ہے تو جیسے اگر بس وہ آپ چیک شرٹ ہے تو اس میں جو ڈومیننٹ کلر ہے وہ لے لیں, اور اس کے ساتھ اس کی سالڈ کلر کی ٹائی لے لیں. مطلب چیک شرٹ کے اوپر چیک ٹائی تو نہیں پہنیں گے آپ, اور پولکا ڈاٹس بھی نہیں پہنیں گے؟ نہیں چلے گی, سالڈ کلر کی ٹائی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ذہن میں ایک بھی یہ آڈینس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یار کوئی ایستھیٹک بھی کوئی چیز ہے, بیوٹی بھی کوئی چیز ہے. اب سرٹن چیزوں کے ساتھ سرٹن چیزیں اچھی لگتی ہیں نا. تو اگر آپ کے اندر اتنا نیک نہیں ہے, میں آڈینس کو کہوں گا اف یو ڈونٹ ہیو نیک فار اٹ ڈونٹ ایون ٹرائی اٹ, کیونکہ اس طرح کم آؤٹ گڈ. اس لیے آپ اس میں جو اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو کر لیں. اگر آپ کا نیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار یو ہیو اے نیک فار اٹ, دین گو فار اٹ. اور پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جہاں میں جا رہا ہوں
یہ مجھے آئسولیشن میں یا ایک انڈیپینڈنٹ سچویشن تو اچھی لگ رہی ہے, میں میرے کے سامنے کھڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے, میری وائف مجھے کہہ رہی ہے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ہارٹ لگ رہے ہیں, یہ لگ رہے ہیں, وہ لگ رہے ہیں, لیکن کیا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پراپر ہے کہ نہیں ہے. اور لائننگ والی اسٹرائپس والی جو شرٹ ہے اس کے ساتھ نیک ٹائی اگر کرنی ہے, آئی وڈ سے کہ اس میں بھی بہت, اف یو ریئلی نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر, پتلی لائننگ لیں, بہت ہی پتلی لائننگ, پینسل اسٹرائپس جو کہتے ہیں, اس کے ساتھ مے بی یو کین ڈو اٹ. اور سیکنڈلی سوٹنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اف یو ویئر اوپن کالر, مطلب آپ لیس فارمل انوائرمنٹ میں ہیں جہاں آپ سوٹ پہنتے ہیں یا کنٹراسٹ پہنتے ہیں لیکن آپ نیک ٹائی ویئر نہیں کر رہے, تو اس میں آپ کیا ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں. دیکھیں پیپل کین ڈو وٹ ایور دی ہیک دے وانٹ. میرے میں ہے کہ سوٹ جو ہے نا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, کرائی کر رہا ہوتا ہے کہ سر ٹائی لگاؤ, تو پھر میں اسے کہوں گا یار تمہیں سوٹ پہننے کی ضرورت کیا ہے, آپ آ جائیں بلیزر میں, آ جائیں ساتھ میں پینٹ پہن لیں, یو ول ہیو اے بیٹر امپیکٹ. سوٹ سر ٹائی کے بغیر اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. بے شمار لوگ کہتے ہیں یا میں اس کے اوپن کالر کی شرٹ پہن لوں گا, میں کیجول لگوں گا, ایکچولی وہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکال رہے ہیں جو ایکچولی اٹس ناٹ میڈ فار دیٹ. اور اگر آپ نے اوپن کالر رہنا ہے تو پھر آپ کنٹراسٹ پہنیں, کنٹراسٹ میننگ, ہاں بلیزر اور کلر کا, پھر وہ اسمارٹ کیجول میں. اور اسمارٹ کیجول میں آپ شرٹنگ کے ساتھ کیا ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں؟ شرٹ میں بے شمار ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں لیس سے جو چھوٹے چیکس انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, اس میں ٹیکسچر میں جا سکتے ہیں, شرٹ میں سارے کلر لے کے تمام ٹیکسچر میں, دے لک ایبسولوٹلی گریٹ. کنٹری کلب جانا ہے, کہیں آپ نے ایسی جگہ پہ جانا ہے, یو نو ویئر دیر کہتے ہیں اولڈ منی والے لوگ ہیں, تو آپ نے اچھی لک میں جانا ہے, آپ اسٹرائپس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں, یو نو ہاؤ ٹو پٹ ٹوگیدر. لیکن اگر آپ نے نیان کلر کی اسٹرائپ پہنی ہوئی ہے, اتنی چوڑی اسٹرائپ پہنی ہے, تو وہ تو کبھی بھی پہنیں گے, کسی کے ساتھ بھی پہنیں گے, اس طرح کا ورک. تو آپ کو یہ پتہ چاہیے کہ اس میں سارا پرپورشنس ہیں, اس میں جو اس کا اسکیل ہے نا, دیٹ ریئلی میٹر. اب پاکستان میں کسی سے پوچھ لیں کہ یار چھوٹے چیک کی شرٹ میں بڑے چیک کی شرٹ میں فرق کیا ہے, اچھے خاصے بندے ایجوکیٹڈ بندے سے پوچھ لیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہیں کر رہا, نالج نہیں ہے نا, تو اب وہ کیا کرے گا. ادھر کسی سیلس مین نے کہہ دیا کہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ پہن لیں, تو اس نہ کرنا ورک. آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو یہ ڈریسنگ کے اوپر انفارچونیٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس میں ریفرنس پوائنٹ کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں ریفرنس پوائنٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے ٹاپ کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے ٹاپ کے سی ای اوز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ سر میں وہاں رہ کے آیا ہوں, میں ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہے, دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ ہاؤ دے لوگ, دے ول نیور ٹیک اینی چانس. تو یہی میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح لائٹ, یو کی ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی, یو کی ناٹ سے کہ یار جو مرضی کر لو, کر سکتے ہیں, مطلب اس میں کوئی. اچھا حامد صاحب, ابھی جس طرح سے انٹرپرینیورشپ میں یا بزنس میں ایک کاؤنٹر کلچر اور ڈسرپشن آئی ہے, بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو بہت بڑی بڑی انٹرپرائزز کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو اسی طرح سے کاؤنٹر کلچر فارمل ڈریسنگ میں بھی آیا ہے. میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز جو ہیں وہ سوٹ ویئر کر رہے ہیں سنیکرز کے ساتھ, وائٹ سنیکرز کے ساتھ سوٹ ویئر کر رہے ہیں, اور اس کے سوٹ کے کوٹ کے اندر وہ ایک راؤنڈ نیک شرٹ پہن رہے ہیں. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سی ای اوز ہیں ٹیک کمپنیز کے, اسٹارٹ اپس کے. تو آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, اور یہ بہت ان کہہ لیں یا بہت فریکوینٹ ہے. اچھا دیکھیے بات سنیں, اس طرح کے نا جو لوگ بڑا ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ کر کے حرکت کر رہا ہے, یا کیسے کر رہا ہے, کوئی اس طرح کی فیوژن کر رہا ہے, تو جو یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بھی کچھ ہے ہی نہیں, یو نو, اس کے پاس نہ اس کے پاس نالج ہے, نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, نہ طرح وہ اپنے آپ کو مارک زکربرگ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. تو میں سے کہتا ہے اللہ پہلے مارک زکربرگ تو بن کے دکھاؤ. دیکھیے سرٹن لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں تو مے بی ہی کین گیٹ اوے ود دس, مے بی عمران خان کین گیٹ اوے ود دس کہ یار شلوار کے ساتھ جاگر پہن لیجیے. کوئی لوگ پوچھتے ہیں جاگر پہن لو, میں کہ آئی کے ہیں تو پہن لیں یار, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر آپ پہلے اس پوائنٹ پہ تو جائیں, لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے بڑا آئی ٹی والا بندہ کون ہے والا؟ مارک زکربرگ. اچھا مارک زکربرگ تو ٹی شرٹ اور جینس پہنتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, تو کیا وہ اس پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ ٹی شرٹ جین ہی ایک اٹائر ہے جو ایک آئی ٹی والے بندے کو پہننا چاہیے؟ دی آنسر از نو. ڈیٹا بیس بریچ ہوا, گیا وہ سینٹ میں, اس کی کرمنل ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ, اس دن اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ ہی کو ایزیلی کہا دے میں یار میں تو آئی ٹی کا بندہ ہوں, میں تو یہ ہوں, تو میں تو یہ ہوں, تو جاتا ہوں وہاں پہ. بٹ نو, ہی از اے ویری اسمارٹ گائی, از ناٹ اے فول. اس دن اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اس دن اس نے جناب باقاعدہ ایک سوٹ, نہ صرف سوٹ بلکہ آئی ووڈ سے کہ ڈیزائن سوٹ. یہ وہ بندہ کہتا ہے کہ آئی ہیو نو ٹائم ٹو تھنک کہ میں نے کون سے کپڑے پہنے, یہ اس کی ریزن ہے بائی دا وے. تو وہ گیا وہاں پہ, اسے پتہ ہے کہ یار میں نے آئی ہیو ٹو شو ریسپیکٹ ٹو دیز گائز نا. دیکھیں آپ ایروگنٹ نہیں ہو سکتے, آپ ایروگنٹ نہیں ہو سکتے, اس میں ساری ایروگنس آ جاتی ہے. تو اگر آپ نے سنیکر سوٹ کے ساتھ سنیکر پہنے ہیں تو ٹھیک ہے یار, آپ پہنیں, آپ ساتھ میں بلیک گلاسز بھی لگائیں, آپ میوزیشین ہیں تو کریں. لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز ہیں وہ اگر وہ آپ اسٹیچر پہ ہیں, وہ اسٹیچر میں ہے وہ کر رہا ہے, لیکن اسٹل ہی ول بی ناٹ بال.
تو اگر وہ اس میں ہے اتنا جو اس میں سیریز دنیا میں کمپنیز میں بھی ایسے بڑے بڑے ٹاپ کے سیریز ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں کسی اس کو نہیں مانتا جو ٹریڈیشن ہے یہ سارا کچھ ہے. تو اوکے فائن, نو پرابلم. رچرڈ برنسن ہے ورجن ایئر لائن کا, وہ ہوائن شرٹ پہن کے آتا ہے, یہ کرتا ہے, مندے بھی لگالتا ہے کان میں. تو اس میں یہ نہیں ہے, لیکن 95% لوگ جو ہے نا سر, دے آر ٹریڈیشنلس. تو یہاں ہم کس کو ایجوکیٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ہم یہاں بھی اپنے اسٹارٹ اپ کی کمپنی کی بات کی, سارا کچھ کیا ہے. اب دیکھیں ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں سر, وہ ہمیں تو تھرڈ ورلڈ لیتے ہیں, اوپر سے میں تھرڈ ورلڈ لگوں بھی, میرا تو وہ مقام نہیں ہے سر. تو اس میں دیکھیں آئی لیو دیئر فار 20 years. میں ہمیشہ پاکستانیوں کہتا ہوں یار دیکھیں بات سنیں, آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بیسٹ فٹ فارورڈ میں آپ آئیں, اور آپ تھوڑا سا ناچ ابو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل بریک آل دا سیلنگ دین ایوری تھنگ. چیزیں یہاں پہ آپ ہیں اس سے ذرا ناچ ابو کی آپ ڈریسنگ کریں. اگر آپ پینٹ شرٹ میں تھوڑا سا کوٹ پہن لیں, تھوڑا یہ کریں. دیکھیں جیسے بھی لوگ یہاں کہتے ہیں جی وہ تو گورے کو تو دیکھو, تو میں کہ آپ گورے ہیں سر, گورے اگر آپ تو وہاں رہے نہیں ہیں, تو میں تو مینٹالٹی جانتا ہوں نا وہاں کی, 20-25 سال وہاں کے ساتھ گزارے. سر اگر میں بتاؤں اسٹیریو ٹائپنگ, تو آپ تو حیران ہو جائیں گے کیا کیا اسٹیریو ٹائپنگ ہے وہاں پہ. تو آپ نے سر نہ صرف وہاں سروائیو کرنا ہے, آپ نے تھرائیو کرنا ہے. تو آپ ایک سسٹم کا کیسے فائٹ کریں گے؟ ایک سسٹم آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ایسے ہیں. اب نیو یارک میں آتے ہیں, آئی کین گارنٹی یو کہ اگر آپ کی لک پرفیکٹ نہیں ہے, دے ڈو ناٹ ٹیک یو سیریسلی. اچھا ہم سب کیجول ویئر کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینس اور ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیزر کیری کر رہے ہوتے ہیں. زبردست ہے. آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کیجول انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں, بورڈ میٹنگ میں نہیں جا رہے, تو بڑا اچھا ہے. آپ جائیں کسی نائس کیفے میں جائیں, آپ کسی نائس کیفے, گورمے کافی ہے تو آپ کر رہے ہیں, لیکن سنیں کوٹ کی فٹنگ کیسی ہے, وہ ٹی شرٹ ہے اس کے اوپر کوئی لوگو موگو تو نہیں لگا ہوا بڑا سا, پھر اس کی فٹنگ یہاں پہ کیسی ہے. آپ نے دیکھا ہے چیپ ٹی شرٹ کیا کرتی ہے, وہ تو یہاں لٹکی ہوتی ہے. نہیں سر, میں ڈریس شرٹ جینس کے ساتھ بلیزر کی بات کر رہا ہوں. زبردست ہے. فارمل سیمی فارمل ٹائپ کائنڈ آف کر لیں انوائرمنٹ. اس کو, نتھنگ رانگ ود دیٹ. اچھا انوائرمنٹ کر لیں. صحیح ٹھیک نہیں ایون ٹی شرٹ کا بھی میں نے کہا, میں نے کہا اگر آپ سے گولڈ ٹی شرٹ جسے کہتے ہیں کرو نیک کر لیں, وہ بھی بڑی اچھی لگے گی. آلرائٹ, مطلب لیکن کیجول انوائرمنٹ میں. ہاں کیجول انوائرمنٹ اگین. اور ہمیں صاحب ڈبل بریسٹڈ جیکٹس سوٹس بہت آج کل دوبارہ سے ہم قائد اعظم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے آج کل بڑے ان ہیں. وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ فارمل سیٹنگ میں پہننے چاہیے, نہیں پہننے چاہیے, کن لوگوں کو پہننے چاہیے, کن لوگوں کو نہیں پہننے چاہیے؟ وہ فیسٹیوٹی بھی ایک کیری کر رہے ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ آپ کا زیادہ ویلڈ ہے. دیکھیں وہ کن لوگوں کو پہننے چاہیے, کن لوگوں کو. میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دیتا ہوں اس میں. فیشن آتے رہتے ہیں, نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ نے اپنی فزیک کو دیکھنا ہے کہ آپ کی فزیک پہ جو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا. میں آپ کو ایک مینٹل پکچر دیتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہ منطق ہے, آئی ایسے ٹریول کرتی ہے. اچھا آئی ایسے کب جاتی ہے؟ اونلی وین یو فورس دی آئی. اچھا جہاں 4-6 بٹن لگے ہوئے ہیں, اسپیشلی گولڈ بٹن لگے ہوئے ہیں, تو اب یہ ہوگا کہ آئی ایسے جائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ جیسے شارٹ ہیں, یا آپ کا پیٹ ہے, یا آپ کو ذرا یہاں پہ آپ کو یو آر ہیوی اینڈ آل دس, اس میں ہیں آپ. ایون لیٹس سے ٹال بھی ہیں, لیکن آپ بہت ہیوی ہیں, تو آئی ایسے جائے گی, وہ آپ کو ویٹس دے گی. تو اگر آپ مجھ سے میرے ایز اے کلائنٹ ہیں, تو میں کہوں گا دس از ناٹ گڈ, کیونکہ میرے 5 پیس پورے ہوں گے تو پھر بات بنے گی. اس میں اگر ایک پی بھی مس کر گئے کہ یار اس میں تو مجھے کرنے دینا, میں کہوں ٹھیک ہے آپ ڈسٹرب کرتے ہیں, سارے فارمولے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آئی در از آل اور نتھنگ ہے. اچھا آپ کس کے اوپر یہ اچھا لگتا ہے؟ یہ ہمیشہ بائی دا وے ڈبل بریسٹڈ سوٹ ہیز نیور گان آؤٹ آف اسٹائل. یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جیسے کفلنگ والی شرٹ ہے, یہ ہیز نیور گان آؤٹ آف اسٹائل. بلیک پینٹ ہیز نیور گان آؤٹ اسٹائل. وائٹ شرٹ ہیز نیور گان آؤٹ اسٹائل. یہ بھی ایک چیز ہے, اسٹائل میں ہے کہ نہیں ہے, یہ آلویز ہیز بین ان اسٹائل. اب اگر آپ کی ٹال باڈی ہے, اگر آپ کی لین باڈی ہے, اینڈ یو آر 6 فٹ ٹال اور لائک دیٹ, اس کی آپ کی ہائٹ ہے, اور آپ ویٹ زیادہ نہیں ہے, اٹ لکس فینٹاسٹک آن یو. اچھا اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, تو کیا آپ جا کے اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ ایک ٹرینڈی لگنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک سر دیکھیں آپ کو یہ بات جو ہے نا, میں آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین, ہو آئی ایم اینڈ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر ان پاکستان. آئی ایم ناٹ اباؤٹ فیشن. آئی نو فیشن, آئی نو ٹرینڈس, لیکن میں اسے صرف تھرو کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کون سی چیز رہے گی, اور مور امپورٹنٹلی وٹ ول ہیلپ یو ٹو گیٹ دا جاب ڈن, وٹ ول ہیلپ یو ٹو کلوز دا سیل. اگر یہ سیل کلوز نہیں کر رہی ہے تو دس از اے ڈسٹریکشن. تو میں یہ کہوں گا ڈبل بریسٹڈ کے لیے آپ کو وہ باڈی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کیسی باڈی چاہیے؟ لین اینڈ سلم اینڈ ٹال, آپ بڑے اچھے لگیں گے. اگر آپ کی باڈی شارٹ ہے تو وہ تو آپ کو بالکل اٹ ول جسٹ گو دی اپوزٹ. سینیریو آپ کے ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کو وائڈ کر دے گی, آپ کو چوڑا کر دے گی. دیکھیے فیشن کو وہ اپلائی کریں جو آپ کی باڈی پہ اچھا لگتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ اٹ شوڈ ہیلپ یو ٹو
make your point and get the job done. I see dressing as a marketing tool. Dressing آپ کا marketing. Dressing is not trend, dressing is not fashion, dressing is not کہ آپ اپنی personal statement دے رہے ہیں. It's a marketing tool. Just like any other marketing tool, it should help you to close the sale. Okay. Whatever the sale is. Okay. اور یہ لپیل کی آپ نے بات کی, بہت سارے لوگ ببل اسٹچنگ اور چامپا جس کو ہمارے درزی کہتے ہیں. Terrible. No. میرے پاس جتنے آتے ہیں میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, امبیلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے, آپ بڑے اسٹرانگ بندے ہیں, اپنی ویلیو پراپوزیشن میں کام کریں نا. تو اب چامپا تو یہاں لگا ہوا ہے نا, تو میں آیا تو میں کہ چامپے سے میں اسے ڈانس کرنا شروع کر دوں گا, اس نے چامپے والا کوٹ پہنا ہوا ہے, میں اتنا امپریس ہو جاؤں گا. ضرورت نہیں ہے, ڈسٹریکشن بالکل ضرورت نہیں, کرتے ہیں ضرورت. اوکے, ہم نے شوٹنگ کی بات کر لی, شوز کی بات کر لی, آکسفورڈ شوز پہنے ہیں. کلرز بتا دیں شوز کے, براؤن کا پہنے یا بلیک کا پہن. جب آپ نے جیسے ابھی آپ نے پہنے آپ نے براؤن کے ساتھ براؤن ہے تو براؤن کے ساتھ براؤن اچھے لگے. اگر بڑی ٹال ہیں, اگر لینکی ہیں, تو اگر آپ نے بلیک کے ساتھ نہیں لیکن نیوی کے ساتھ میں اگر براؤن شوز پہن لیے, ڈارک براؤن, تو آئی تھنک یو کین لک گڈ. لیکن پرائمرلی آپ جو ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ میچ کر لیں بیسیکلی. اچھا, ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جو بیلٹ ہے اور ساکس ہیں وہ کس کے ساتھ میچ کرنی ہے؟ دیکھیں بڑی بات ایزی بات ہے, بیلٹ جو ہے آپ کی شوز کے ساتھ اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. مطلب اگر براؤن بیلٹ لگائیے تو آپ نے بلیک شوز پہنے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ورکس. ساکس جو ہے آپ کی یا شو کے ساتھ میچ کرنی چاہیے, آپ کے پینٹ کے ساتھ میچ کرنی چاہیے, اس کے کلر. سر پاکٹ اسکوائر کے بارے میں بتا دیں, کب پہننا ہے, کب نہیں پہننا, اور کس طرح کا پہننا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکٹ اسکوائر والے بندے ہیں تو تب پہنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں کانشیس تو نہیں ہو رہے پاکٹ اسکوائر پہن کے. تو اگر آپ کانشیس نہیں ہے تو دین یو کین ویئر اٹ آل دا ٹائم. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, رحم کرے ان کے اوپر. رحمان ملک صاحب ہوتے تھے, یا ایک ہمارے وزیر تھے, تو وہ جس طرح کا چاہیے اس طرح کا پاکٹ اسکوائر, پھول والا یہ, پھول والا یہ, پھول والا یہ سب بڑی جسے کہتے ہیں نا ہوکی سی لک ہے. اٹ ڈزنٹ ورک. آپ نے ڈسٹریکشن نہیں دینی, آپ نے اٹینشن لینی ہے, ڈسٹریکشن نہیں دینی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بڑے جسے کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کیا ہوا, اٹ از ناٹ دی اونلی وے بٹ آئی کین شو یو وٹ آئی ڈو. جو میری شرٹ کا کلر ہے اس کا میں یہ کر لیتا ہوں, تو اٹ ورکس فار می. اوکے. اچھا سر, آپ نے ہم بات کرتے ہیں پہ پولیٹیشینس کی, ہم اپنی کنورسیشن کو بس ریپ اپ کر رہے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں 2 3 4 5 موسٹ ویل ڈریسڈ پولیٹیشینس کون سے ہیں جن کو ہم دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں, کہ یا رینون جو لوگ ہیں, انڈسٹری کے لوگ ہیں, ٹیلی ویژن انڈسٹری میں, کہ جن کی ڈریسنگ کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکھا جا سکتا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ لسٹ لمبی نہیں ہے. میرا ذرا کرائٹیریا اور ہے, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آج اس نے کیا پہنا ہوا ہے, اگلے دن چاہے فضول ہی لگے. تو اس میں جب کہ آپ کی برانڈیڈ لک نہیں ہے, آپ کی پرسنلائز لک نہیں ہے, تو ٹو می میں آئی ڈونٹ گیٹ امپریس دیٹ وے. دنیا بھی ایسے امپریس نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ایک اچھی ڈریسنگ کرنے والے بندے ہیں, اگر آپ برانڈ ہیں, تو آپ کنسسٹنٹلی اچھے لگیں گے, ریگارڈلیس کہ آپ کون سے کپڑے پہنے, یعنی کیجول پہنے یا آپ فارمل پہنے یا آپ سیمی فارمل پہنے, تو آپ جو ہے نا اس کا خیال رکھیں گے. تو اس میں زیادہ نام نہیں ہے, بلکہ زیادہ نام کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بات کہ آپ لے لیجیے نام جو آپ. تو ایک آدھ نام میں آپ کو بتاتا ہوں, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اگر کبھی ان کا آپ کریئر دیکھیں, ان کی ڈریسنگ دیکھیں, آئی تھنک اٹ از ایبسولوٹلی گریٹ. اس کے علاوہ کی ڈریسنگ کے بعد عمران خان سے ایوالو کیے ہیں. یو نو ہی واز ناٹ لائک دس ایٹ ون پوائنٹ, ہی واز اینڈ دین ہی کائنڈ آف لائک لیٹ ہز گارڈز ڈاؤن کہ یار میں تو سمپل سا بندہ ہوں. تو اس کے بعد آئی تھنک ہی ریئلائز اٹ کہ آئی تھنک از ویری گڈ. بلاول بھٹو اپنی طرح سے بہتر ہے کہ اس نے آپ نے بلیک میں رہ کے اور بلیک کوٹ میں رہ کے اس نے ایک پاور ٹرپ تھا, اس کا پاور جو بھی چیز کو اس نے پچ کیا ہے. تو آئی تھنک ابھی اس نے سوٹس وغیرہ شروع کیے ہیں, تو آئی تھنک اٹ لک پریٹی گڈ. ہی لاسٹ ویٹ اینڈ گرے میں اور بلیک میں آ گیا ہے. نائس ٹائز ہیں, پاور ٹائز ہیں. تو دیز آر دا نیمس وچ کم ٹو مائی مائنڈ. اس کے علاوہ کوئی انڈسٹری میں نام ہو, آرٹسٹ میں انڈسٹری میں سر بے شمار ہیں, بے شمار سی اوز ہیں. دے لک ویری گڈ. اور اگر ہم ٹیلی ویژن انڈسٹری کی بات کریں, آئی ڈونٹ پے مچ اٹینشن دیر. یہ میرا فوٹے نہیں ہے, کیونکہ میرا فوٹے اس لیے بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا یار ان کو دیکھے تو آپ ڈریسنگ کریں. تو میں تو کہوں گا نا یہ فلان لگ رہا ہے, تو اس کو بھائی اس کے لیے ورک کرتا ہے نا سر, اس کے لیے ورک آپ کی اپنی پرسنالٹی کے مطابق آپ کو کریں. میری سارا مانٹرا سر یہ ہے. تو اگر میں اس گھوڑے میں چڑھاؤں گا تو پھر وہ مجھ سے کہے گا نا کہ اچھا جی آپ ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں, ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا سر. ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو اگر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے میسج میں ضرور دوں گا. میرے اپنے سبجیکٹ کے اوپر میسج ہے. میسج یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ سے وہ تیار ہوں تو ضرور سوچیں کہ آج میں نے کس کو ملنا ہے.
آپ دیکھیں کہ آپ کس کو کیا امپریس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں. اپنے ڈریس میں سوچیں کہ کیا وہ میسیجز دے رہے ہیں. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کیا آپ کامیاب لگ رہے ہیں, کیا آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, کیا آپ ایک ٹرسٹ وردی لگ رہے ہیں, کریڈیبل لگ رہے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں آئی تھنک آئی ایم ویئرنگ نائس کلوتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ برانڈ لگیں, پرسنل برانڈ لگیں. ہر روز آپ نے اچھا لگنا ہے. ایک دن اچھے لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اف یو گیٹ دس اینڈ ریممبر دس, یہ جو ڈریسنگ ہے اٹس ناٹ ٹو کور یور باڈی آل دو دیٹ اٹ ڈز سرو دیٹ پرپز. اور یہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے, شو شاہ کے لیے نہیں, کہ یہ ہے ایکچولی ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. And think about dressing as a marketing tool, and when you dress up, think about this, how it's going to help you in today's agenda. آپ اس بندے سے مل رہے ہیں, لازمی بات ہے یو آر سیلنگ سم تھنگ, کانسیپٹ ہے, آپ پروڈکٹ ہے, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, اینڈ سی دیٹ ایف دس وٹ ایور دا وے یو آر ڈریس ٹوڈے از اٹ گون ہیلپ یو ٹو کلوز دا سیل. اف اٹس ناٹ, then I would say go back to the drawing table, go back to your wardrobe, and then change your dressing. اگر آپ کے proper clothing نہیں ہے, then you have to go back and start purchasing those right items. So I would say اگر آپ اس کو lightly لے رہے ہیں تو think again. You have to take it very seriously. Non-verbal communication is the most important thing. Thank you. تھینک یو سو ویری مچ حامد صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویورز, آج آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز میں حامد سعید صاحب کو آپ نے امیج کنسلٹینسی کے حوالے سے, وارڈروب مینجمنٹ کے حوالے سے سنا. نیکسٹ ایپیسوڈس میں ہم جو پرسنالٹی کے دیگر ڈائمینشنس ہیں, جو باطن ہے وہ اس کو کیسے سنوارنا ہے, مائنڈ فلنس, ذہن جو ہے اس کو کیسے سنوارنا ہے, ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی مہمان کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور سجیسٹ کریں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کنورسیشن اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.